رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ مدنی مکالمہ میں ہم سب حاضر ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک جو آج ہے وہ ہے موسیقی، میوزک. انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق ہم مدنی پھول آپ تک بڑھائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ تلاوت وغیرہ ہو، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے. ماشاءاللہ تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف بھی ہوتی ہے، تو اول تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سلسلہ اگر کر رہا ہوں، سننے والوں میں، کہنے والوں میں جو میری حاضری ہے، تو اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے یہ کر رہا ہوں. اور میں جیسے نیت کرتا ہوں ادعو الی سبیل ربک، اللہ کا رب کریم کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلاؤ، حکمت و تدبیر سے، مواعظ حسنہ سے، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا. پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک پر عمل کروں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا. جہاں تک ہو سکا روزانوں بیٹھوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات کی دعوت پیش کروں گا، دیگر گناہوں سے بچنے کی دعوت پیش کروں گا. میرے ناظرین تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ یہ دعوت اور یہ تاکید میں خود کو بھی کر رہا ہوں کہ مبلغ اپنے نفس کو پہلے مخاطب کرتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں. اللہ تعالیٰ خطا و لفظ سے بچا کر رکھے، اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ یہ نیت کر لیجئے، جب توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ پڑھیں گے، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھیں گے، تلاوت سنیں گے، نعت شریف سنیں گے، اور اول تاکہ شرکت کریں گے. اہم مدنی پھول ہو سکا تو لکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم شرکت کریں گے تو وہ ثواب بڑھ جائے گا اللہ کی رحمت سے. تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اب کیونکہ ہمارا موضوع آج موسیقی ہے، تو میں حافظ صاحب کو عرض کروں گا کہ سورہ لقمان 21ویں پارے میں آیت نمبر 6 کی اگر آپ ہمیں تلاوت سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظیم. میرا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے مبارک ترجمہ کنزُ ایمان میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے ابھی تلاوت میں سنی کچھ یوں فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں روئی کا پھایا ہے، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ جو بھی آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت اس شخص کے متعلق نازل ہوئی جس نے ایک باندی خریدی جو اس کو دن رات گانا سناتی تھی. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ٹھیک ہے، بطور مفسر ان کا بڑا نام ہے. تو یہاں یہ ایک بات ہو گئی تھوڑی سی، پھر آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں. اچھا، خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بھیکا دیں بے سمجھے. اب اس کو موسیقی کو گانے باجے کو اپنے سامنے رکھیے گا اور اسے ہنسی بنا لیں. یہ سب لہو الحدیث کے تحت آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ایک ایسا طبقہ جو ان باتوں کو سنی انسنی کرتا ہے، ان کو قرآن کی آیتیں بیان کی جائیں، اس کے معنی سمجھائے جائیں، اور جو معاشرے کے اندر اس سے تباہ و بربادی ہو رہی ہے، معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جو قوم مطلب کہ نفسانی خواہشات اور ایک طرح طرح کی تحریک، ایک طرح طرح کی خواہشات اور ایک نفاق اور ایک الٹے سیدھے خیالات، اور جناب وہ کوئی ہاتھ ہل رہا ہے تو کوئی پاؤں ہل رہا ہے تو کوئی جسم ہل رہا ہے تو کوئی کیا ہل رہا ہے کوئی کیا ہل رہا ہے، اور پوری دنیا کو گویا کہ اس موسیقی نے گھمایا ہوا ہے. لاکھ ان کو قرآن و حدیث کی باتیں سمجھا وہ نہیں سمجھتے. اور تو ان کے اب آپ سنیے آگے قرآن پاک کیا فرماتا ہے کہ اس کی اگلی آیت کے اندر اس میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. آیت تو کچھ سنا ہی نہیں ہے اس نے، تو قرآن کی آیتیں سناتے اور مانتے نہیں ہو. جیسے اس کے کانوں میں ٹین یعنی روئی پھنسی ہوئی ہے. کان میں روئی ڈال کے رکھی ہے، سنتے نہیں ہو. کان سے روئی تو نکالو بھائی. قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، آقا کا فرمان سنا رہے ہیں، پیارے رب کا فرمان سنا رہے ہیں، قرآن میں روئی ڈالی ہوئی ہے. یہ تو عموماً ایک عام محاورہ ہے، بھائی کان میں روئی ٹھسی ہوئی ہے، سمجھتے نہیں ہے یار کوئی بات کو یار. تو یہ کتنا مطلب کہ ایک واضح طور پر بیان ہے کہ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں. جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ روئی کا پھایا ہے، روئی پھنسی ہوئی ہے، تو اس سے دردناک عذاب کا مژدہ دو. پھر آگے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر شروع ہو گیا. یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کا ذکر ہے، پھر مسلمانوں کا ذکر ہے، تو جنت کا ذکر ہے، تو جہنم کا ذکر ہے. جہاں فاسقین کا، فاجرین کا، کفار کا، منافقین کا، ان کے عذاب کا بیان آتا ہے، تو آگے ایمان والوں کے بیان آتے ہیں، ان کے جنت کے مزے آتے ہیں. تو جہاں یہ ابھی ان کو ڈرایا جا رہا ہے، آگے کتنے خوبصورت اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان آ رہا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. اس سے پہلے کی باتیں دیکھیں کسی کیا تھیں، عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں، کھیل کی باتیں جو خریدتے ہیں، لاو الحدیث، موسیقی، آلات موسیقی، اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر تفاصیر میں لکھا گیا، اس کی ساری وضاحتیں. پھر ان کو ڈرایا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا کان میں روئی ٹھسی ہوئی ہے، سمجھتے نہیں ہو، بات سنتے نہیں ہو، اور ایسے جیسے قرآن سنا ہی نہیں ہے.
اور عذاب علیم اور اس طرح کی وعیدات آئی. آگے کتنی خوبصورت بات کی ہے, بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, لہم جنات النعیم, ماشاءاللہ, ان کے لیے چین کے باغ ہیں. کس طرح؟ خالدین فیہا, ماشاءاللہ, ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ کیا؟ وعد اللہ حقا, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم, اور وہی عزت و حکمت والا ہے. یہ تھا قرآن جو شروع میں ہم نے اپنے سلسلے کے آغاز میں آپ کو سنا دیا. میں نے آپ کو شروع میں ہی عرض کی تھی کہ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو ہم اس وقت بیان کر رہے ہیں وہ آیت کریمہ ہی مطلب کہ ہمارے سلسلہ ختم کر دینے کا. ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امید پیارے پیارے منی چلے گئے ناظرین, تو آپ نے جان لیا وہ موسیقی کا کیا حکم ہے. واقعی جان لیا, واقعی سمجھ لیا, اور رائٹ اور رانگ وے اور جو باتیں واقعی جس طرح سمجھا دینی چاہیے اس طرح سمجھ گئے. لیکن سلسلہ بھی پورا کرنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں ہمارے پاس, اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ, ہمارا ایمان, ہمارا یہ مدنی ذہن بنا ہوا ہے کہ جس طرح قرآن پاک کی آیات زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہے, اسی طرح حدیث پاک کو بھی وہی اسی طرح کی اہمیت حاصل ہے. کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حبیب جو تمہیں دیں اسے لے لو, جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. آیت ہے نا مولانا, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو تمہیں رسول عطا کرے وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. یہ کیسے پتا چلے گا رسول نے کیا عطا کیا, رسول نے کس چیز سے روکا, یہ کیسے پتا چلے گا؟ وہ کون وہ کیا ہے جس میں یہ بیان آیا کہ رسول نے یہ دیا ہے اور رسول نے سے روکا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اس کو بولتے حدیث, حدیث مبارکہ اس کو کہتے ہیں. تو حدیث پاک, تو قرآن پاک نے تو خود اس حدیث پاک کی طرف ہمارا, جیسے وہ ایک صحابی نے کوئی حکم بیان کیا عورتوں کے لیے, تو کسی عورت نے آ کر عرض کی کہ میں نے تو سارا قرآن دیکھا, مجھے تو حکم کہیں نظر نہیں آیا, آپ یہ حکم کہاں سے لے آئے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن پاک میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا, یہ محبوب تمہیں جو دیں وہ لے لو, جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. کہاں پڑھا ہے؟ تو کہا یہ سرکار نے حدیث بیان کی ہے نا, سرکار نے فرمایا نا. یہ تو تم کیسے کہتے قرآن میں یہ بات نہیں ہے؟ قرآن نے تو حدیث کی طرف راستہ دکھایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن نے تو حدیث کی طرف راستہ دکھایا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے, یہ تو کہتے ہی وہی جن پر وحی نازل ہوتی ہے, تو کہتے ہی وہی جن پر وحی نازل ہوتی ہے. اور لکھا صحابہ کرام علیہم رضوان ہے, پھر ان کو الگ الگ کیا گیا. یہ ایک بحث ہی الگ ہے, ہم کہاں کے کہاں نکل جائیں گے ہم. تو مطلب موٹی جو ہے سرکار اللہ کا قرآن, اس کے پیارے حبیب کے فرمان حدیث پاک, اس کے آگے بھی ایک جگہ ہے. ہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ارشادات ملتے ہیں. یہ کیوں جاتے تھے اپنے عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کی طرف, کیوں بڑھتے تھے اپنے مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کی طرف, کیوں جاتے ہو فلاں صحابی کی تفسیر کی طرف, پھر کیوں بڑھتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے, فلاں مطلب کہ مجدد نے کیا اس معاملے میں ارشاد فرمایا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, جو جتنا زیادہ اس فن کو جانے گا اس کی اتنی بات مانی جائے گی, اس کی بات سمجھے. پھر جو جتنا دور کے قریب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ کرام نے لیا کوئی اور نہیں لے سکتا, صحابہ کرام نے جس طرح تابعین نے لیا کوئی اور نہیں لے سکتا, تابعین سے جس طرح تبع تابعین نے لیا کوئی اور نہیں لے سکتا تھا. یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے, وہ ٹوٹ جائے گا جو اس سلسلے کو توڑے گا, وہی جڑا رہے گا جو سلسلے سے جڑا رہے گا. یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اسی سلسلے پر ہمیں استقامت دے اور اسی طرح ہمیں مطلب کہ مقلد رکھے. الحمدللہ ان تمام میں اہم ترین جو باتیں ہم تک پہنچی, جو بالکل جس کو تسلیم کیا گیا, دنیا میں اس کی اکثریت رکھی گئی, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, جو جن کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے الحمدللہ عز و جل. اور انہوں نے صحابہ کرام سے حدیثیں لی ہیں الحمدللہ, اور ان کے درس میں مطلب آپ نے حاضریاں دی ہیں اپنے والد ماجد کے ساتھ.
تو اس طرح مطلب کہ یہ ایک موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی مدنی پھول آپ کو پیش کریں گے۔ البتہ یہ جو موضوع ہم نے آج لیا ہے موسیقی، میوزک، کیا وجہ؟ ہم اپنے مدنی مکالمے میں عموماً ان ٹاپکس کو لے کر آتے ہیں جن میں امت بہت ہی بری طرح مبتلا ہوتی ہے۔ ہم نے رشوت کا موضوع آپ کے سامنے رکھا، سود کا موضوع رکھا، خودکشی کا موضوع رکھا، انٹرنیٹ کا موضوع رکھا، جوا کا موضوع آپ کے سامنے رکھا، منشیات، انٹاکسیکینٹ کا موضوع ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ایسے جی جادو کے موضوع پر ہم نے مطلب آپ کے سامنے مطلب اس پر جو بھی ہمارے ساتھ مدنی پھول تھے وہ آپ تک پہنچائے۔ اب یہ موضوع پر جب میں غور کر رہا تھا، جو یہ آج جو موسیقی میوزک رکھا، اب میں وقت کروں کس کو سمجھانے بیٹھیں گے ہم؟ مطلب بس میں جاؤ تو موسیقی، جہاز میں بیٹھو تو موسیقی، وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے تو گانا بج رہا ہے، وہ ہمارا بھائی گدا گاڑی چلا رہا ہے تو وہ گانا بجا رہا ہے، وہ ریڈی چلا رہا ہے، پاپ کارن بیچ رہا ہے، پھلیاں بیچ رہا ہے، وہ گانے سنا رہا ہے، وہ آئس کریم بیچ رہا ہے تو وہ ٹینی پاپا لگا کر وہ مطلب کہ وہ اپنی آئس کریم بیچ رہا ہے، بچوں کو میوزک بجا بجا کے گھر سے بلا رہا ہے۔ گھر میں بیٹھو تو موسیقی، باہر جاؤ تو موسیقی، بس میں بیٹھو تو موسیقی، بیگم میں بیٹھو تو موسیقی، گانوں پر گانے، گانوں پر گانے، موسیقی پر موسیقی، موسیقی پر موسیقی۔ وہ اس کے ایک اور سبب جو میں نے اس میں بڑی رات کو بھی عرض کی تھی کہ مجھے ہند سے میل آئی، ایک اسلام نے میل کی کہ آپ پلیز اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ ہمارے ہند کے ایک شہر کے اندر ایک نوجوان مطلب کہ کان میں وہ ہیڈ فون لگا کر وہ گانے سنتا ہوا جا رہا تھا، اتنا مست تھا گانے کے اندر، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کدھر کا کدھر نکل گیا، ٹرین آئی اس کو اڑا کر چلی گئی۔ اللہ، تو مجھے مطلب میل کی کہ آپ پلیز اس کو مطلب وہ ہائی لائٹ کریں، اس کے متعلق آپ بات کریں۔ شہر کا نام بھی اس میں لکھا تھا، میں نے اپنے ملک کا نام بتا دیا۔ تو اب اتنی مطلب کہ اس میں موسیقی بڑھ گئی ہے، اور پھر وہ لے دے کر وہ میموری کارڈ ایک چل پڑا ہے موبائل فون کے اندر، وہ میموری کارڈ اب آپ بولو کہ یار بات پتا، میں کہتا ہوں کہ چند ہی لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا، باقی سب کو پتا ہے یار۔ میموری کارڈ کا بھی اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بھی اگر مطلب یہ کہ ساری باتیں پتہ ہیں تو اس کا کوئی اور بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ نہیں تو مسئلہ یہ نا کہ میموری کارڈ کے اندر بھی یہ مطلب گانے اور فلمیں، اور پہلے تو یہ تھا کہ جناب وہ ہم لیپ ٹاپ کو نہ کمپیوٹر کو روتے تھے یار، کہ یہ گھر کے اندر لیپ ٹاپ، گھر کے اندر کمپیوٹر ہے اور اس کے اندر ساری خرابی پیدا ہو گئی ہے اور یہ برباد کر رہا ہے۔ اب کیا ہو گیا، جب اتنا سا موبائل فون آ گیا، اس کے اندر ہیڈ فون لگا دیا، میموری کارڈ لگا دیا، اس کے اندر جو بھرنا ہے بھر دیا۔ اب وہ بچہ رضائی اوڑھ کر، اے سی والے کمرے رضائی اوڑھ کر، اس کے اندر ہیڈ فون لگا کر وہ فلمیں دیکھ کر، گانے سن کر وہ وقت اپنا پورا کر رہا ہے۔ ماں باپ کو یہ کہ سو رہا ہے، بچہ جاگ رہا ہے 2-3 گھنٹے تک، اس نے رات اپنی نکال دی۔ صبح اسکول گیا پتا چلا، مدرسے گیا پتا چلا، یہ تو رات جاگ کر آیا ہے، تو نیند کر رہا ہے، اس کی سین کام نہیں کر رہا ہے، اس کی میموری ختم ہو گئی ہے، اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، 100 قسم کی آفتوں نے اس کو گھیر لیا۔ اب یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں، کون لایا، اس کی طرف کیسے آپ کی قوم مبتلا ہو گئی ہے، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتاتا ہوں۔ بچے کو جھولا جھلاتے ہیں، پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے بچے کو جھولا جھلاتے ہیں، یا ایک ایسا میٹ آتا ہے، اس کے اوپر تھوڑے سے اینگل وینگل بنے ہوئے ہوتے ہیں، بچہ تھوڑا سا یوں دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک کھلونے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک گن دلاتے ہیں، ٹھاک کر کے بجاتے ہیں تو اس میں میوزک بجتا ہے، اور ٹرین دلاتے ہیں، ٹرین، کار دلاتے ہیں، اور وہ کچھ چیزیں کھلونے کی چیزیں دلاتے ہیں، کیا ہے، میوزک بج رہا ہے اس میں۔ پھر پیانو لے کر دلا دیتے ہیں، بچہ پیانو سے کھیلے گا، کیا ہے، میوزک بج رہا ہے۔ گڑیا دلاتے ہیں، وہ گڑیا وہ کیا جھومری ہوتی ہے، اس میں میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ بچوں کے جوتوں میں میوزک بج رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے آگے ہیں تو بچوں کو موبائل کا شوق ہے تو چھوٹے چھوٹے موبائل دلاتے ہیں، پلاسٹک کے، ایک بٹن دباؤ تو میوزک بجا، 2 بٹن دباؤ میوزک بجا۔ اب جس کو یعنی یہ وہ سمجھے ایک ایسا مذہبی ذہن والا یا ایسی پازیٹو مینٹلٹی والا شخص جس کو اپنے بچے کے لیے کھلونا لینا ہے اور چاہتا ہے کہ کھلونا میوزک سے پاک ہو، اس کو کھلونا نہیں ملتا، کھلونا والا بولتا ہے آئی سی نکال کر دے دوں، آئی سی اس کے اندر جو میوزک کا جو ہے نا وہ بٹن نکال کے دے دوں۔ اچھا آپ ایک کام کیجیے گا، یہ لے جائیے
भजन आप इस पर बैटरी नहीं डालिएगा, ये म्यूजिक नहीं बजाएगा, तो बैटरी नहीं डालेंगे तो सर पे मारेंगे हम उसको, उसकी बत्ती नहीं जलेगी, वो काम ही नहीं करेगा। तो वो भी चाहता है कि किसी तौर पर चलो अगर बिगेर म्यूजिक वाला है तो उसको बैटरी के बगैर उसको जमा दो, तो वो घर से बाहर जाए तो उसका बेटा को बैटरी लगाकर अपनी मौज करेगा। अब आप मुझे बताओ मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, मतलब ये मौसीकी क्यों इतनी जम गई है, क्यों इतनी बस गई है, हमारे रगो पे में दाखिल हो गई है, और आखिरकार इस कदर इस नहुसत ने सर उठाया कि बोलने वालों ने उसको रूह की ग़िज़ा बना दी। जबकि इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में ये कई मतलब अम्बिल सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में फरमा चुके, अल्लाह भी ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक सुनो बेशक दिलों का इत्मीनान ये अल्लाह ताला के जिक्र में है, इससे इत्मीनान नसीब होता है। और रही बात मौसीकी, तो वो तो अल्लाह की नाराजगी लाती है, अल्लाह इससे नाराज होता है। अब मैं थोड़ा सा पस मंजर पर गुफ्तगू कर रहा था आपसे, पस मंजर पर मैं आपसे मतलब कि कुछ तबादला ख्याल करना चाहता था आपके साथ कि अब इस कदर ये मतलब अब लैपटॉप ऑन करो तो विंडोज की म्यूजिक बजता है, मोबाइल ऑफ करो तो म्यूजिक बजता है, मोबाइल ऑन करो तो म्यूजिक बजता है, कोई बोलता है तो होल्ड कीजिए, होल्ड का बटन दबाओ तो म्यूजिक बजता है। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सी जगह जहाँ म्यूजिक नहीं बजता। आपको मैं हैरत की बात बताऊं, अमीर सुन्नत जी पहले खजाना सुन्नत तो लिखी थी, उसमें अमीर सुन्नत ने जो वाकया लिखा था कि आप फरमाते कि मैं इराक गया था और एयरपोर्ट पर उतरकर जब हम मस्जिद में नमाज के लिए गए तो जैसे हम मस्जिद में नमाज के लिए गया फरमाते वहां बाहर लिखा हुआ था कि हाजा बैतुल्लाह, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद थी, नमाज की जगह थी। जब अंदर गए तो वहां जो छतों पर जो स्पीकर लगे तो स्पीकर से मौसीकी की आवाज हमारे कानों में सुनी थी। ये अमीर सुन्नत ने लिखा, आपको याद है? सुन्नत, ये अमीर सुन्नत ने अपने मदनी काफिले का वाकया लिखा था। बरसों पहले आप गए थे इराक काफिले में और वहां पर एयरपोर्ट क्या ये वाकया, तो अब तो स्टेशन पे जाओ तो मौसीकी, तो एयरपोर्ट पे जाओ तो मौसीकी, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रही कि हर चीज मौसीकी के साथ मुतालिक कर दी गई, यानी औरत और मौसीकी, जहां जहां औरत है मौसीकी, औरत है मौसीकी, औरत है मौसीकी है। क्या हो गया इस माशरे को, अपनी अक्ल काम नहीं करती। फिर भी मैं सोचता रहा कि यार बोले तो क्या हर्ज है, बोले तो सही ना। कोई तो ऐसा दर्द मदनी चैनल पर होगा जिसको कोई बात समझ में आ जाएगी और बोलेगा नहीं यार बात सही है, ये मौसीकी यार नहीं चाहिए हम लोगों को। यार शादी तो मौसीकी, अकीका तो मौसीकी, खतना तो मौसीकी, बच्चा पैदा हुआ तो मौसीकी। अब डर तो इस बात के पता नहीं, अल्लाह ना करे मौत मैयत तो भी कोई मौसीकी का कोई रवाज ना आ जाएगा। यार उसको बाप मर गया है, बेटा मर गया है, इसके कान में हेडफोन देकर मौसीकी सुना, उसका गम हल्का हो जाएगा। तो कोई अदब नहीं, उल्टी सब चली रहे ना। पतलों आधी कर दी तो आधी पहनी ना कौम ने पतलों भाई, वो गधे की पूंछ बनाई, चुट्टियां बनाई तो कौम ने चुट्टियां बनाई ली ना भाई। मर्दों ने बालियां पहन ली, इधर को बालियां चढ़ा ली हैं, नाक के अंदर को मतलब सुए घुसे दिए और मतलब को 24 मतलब अंगूठियां चढ़ा ली, तो पांव के नाखून और पांव की उंगलियों में जेवरात पहन लिए, तो दोनों पांव में जेवर पहन लिए, तो एक चूड़ी कांच की पहनेंगे तो लोग और तोड़ते करेंगे, दोनों लोहे की एक थी तो 2 3 वो कड़े नाम की चूड़ियां पहन ली। अब रह क्या गया यार, और पता नहीं ये कल क्या करें कुछ समझ नहीं आता। ये इससे ये कुछ नहीं कर सकती है। टीवी पर आना चाहिए, टीवी पर आना चाहिए कि हो गया है, टीवी पर थोड़ी तरक्की मिल जाए कि हो गया है, और बच्चे पूरी में किसी हीरो ने कर लिया तो गई कहूं, हीरो ने कर लिया गई कहूं। अब तो इसे करना ही करना है कि हीरो ने कर लिया, अब तुम हीरो बनने के लिए बैठे हो, वो बन गया माशरे के जीरो, बल्कि जीरो तो माइनस हो गए हो। अब मैं यही सोच रहा था कि यार चलो बोलते हैं, क्या हर्ज है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, कुरान रहनुमाई कर रहा हमारी, समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह फायदे होते हैं, ऐसा नहीं होते, बेशुमार ऐसे मैं कह सकता हूं कि आशिकान रसूल होंगे जिन्होंने मदनी चैनल के जरिए अमील सुन्नत के मुज़ाकरे बयानात वगैरह सुनकर इनका ये ज़हन बना होगा कि ये मौसीकी से इन्होंने मोबाइल फोन से मौसीकी निकाली होगी। मेरा हुस्न ज़न है कि एक तादाद होगी जिनके मोबाइल फोन में मौसीकी होगी और जिन्होंने अब कतई तौर पर अपने मोबाइल फोन से मौसीकी निकाल दी होगी।
تو یہ سمجھایا گیا ہے نا، گھروں میں موسیقیاں چلتی ہوں گی، جیسے آپ مدنی چینل پہ تاثرات کی پٹیاں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے پٹیاں چلی ہیں، اور وہ ہم پہلے یہ گانے باجے دیکھتے تھے اور ڈرامے دیکھتے تھے اور فلمیں دیکھتے تھے، جب سے مدنی چینل دیکھا ہمارا وہ ذہن بن گیا اور اب ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا، ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا، پٹیاں دیکھتے ہوں گے، آپ یقین کریں کیا آ رہی ہے، اس سے ذہن قائم ہوتا ہے کہ بھائی مطلب ایک تعداد ہے جو نہیں دیکھ رہی نا، تو جنہوں نے دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کا دل چاہے پھیر دے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اور وہ سمجھ گئے۔ ابھی آئے تھے ہمارے سلسلے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیان سنا اور میوزک سینٹر بند کر دیا۔ ہاں میوزک سینٹر تھا ان کا رکن شورا ہے، جی جی، ان کا میوزک سینٹر تھا، کیسے دیتے تھے گانوں کی، اور بھی ایسے واقعات ہیں جو اس طرح کا کاروبار کرتے تھے، بلکہ 92 کے غالباً میں بات کروں آپ کو، نیا نیا ماحول میں آیا تھا، تو ہمارے یہاں بمبئی بازار کے اندر ہمارے اسلام بھائی ہوتے تھے، یہ وہ ڈراموں کی اور یہ ٹکٹیں جو ہوتی تھی نا، آڈیٹوریم شو اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیز یہ ٹکٹوں کا ان کا مطلب مرکز تک باب المدینہ کراچی میں، وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، امیر سنت کی نکی کی دعوت سنی، چوڑ کھا گئے، اعلانیہ اخبار میں دے کر توبہ کی اور رجوع کیا۔ آج ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، موج ہے ان کی، آج بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں، گھر دعوت اسلامی کے ماحول میں، سارے دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ یہ محبت کرتے ہیں بھائی وغیرہ، چھوڑ دیا سب کو۔ تو ایسے مثالیں ایک بھی دنیا میں کئی ایسی مثالیں، ایک سے ایک ناجائز کاروبار کرنے والوں نے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر اپنے ناجائز کاروبار کو خیرآباد کہہ دیا، تو ان کو برکتیں بھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ پچھلے ماہ ایک بہت بڑا باب المدینہ کا ویڈیو سینٹر تھا، ابھی الحمدللہ مدنی چینل کی وجہ سے بند کر دیا، بہت بڑے علاقے میں طارق روڈ بہت چلتا تھا، اچھا ختم کر دیا، اور یہ بھی بتایا میرے پاس دوسرا کوئی کام بھی فی الحال نہیں، لیکن الحمدللہ اب اچھی ترکیب ہو گئی، پھر انہیں یہ نہیں سوچا کیا کروں گا، چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کنڈیشن میں کیوں بند کریں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا کنڈیشن کرنی کہ وہ دے گا یہ والا تو میں یہ چھوڑوں گا؟ یہ تو بیوقوفی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ کر دے تو میں چھوڑوں گا، کنڈیشن کرنے کے تو مجھے تو کوئی یہاں تو ٹکی نہیں ہے۔ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، تم اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ چیز سامنے آئے گی تو تمہیں سبب پر بھروسہ ہو جائے گا، سبب پیدا کرنے والے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جب ایک سبب پیدا ہو جائے گا تب تمہیں بھروسہ ہوگا کہ ہاں یہ سبب آ گیا۔ اب اگر بالکل سبب آ گیا تم نے وہ چھوڑا، وہ سبب بھی اڑ گیا تو کیا کر لوگے؟ اس پر بھروسہ کرو جو سبب پیدا کرنے والا ہے، وہ 100 اسباب پیدا کر دے گا، وہ کروڑوں دروازے کھول دے گا۔ جب نافرمانی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا تھا، جب فرما برداری کریں گے تو وہ رزق کیوں نہیں دے گا؟ یہ اعتقاد ہونا چاہیے نا، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے اعتقاد عطا فرمائے اور اس موسیقی کی آفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایسا یہ آپ نے جیسے ماشاءاللہ اتنا پس منظر بیان کیا اور ہمارے جیسے زمین ہموار ہو گئی نا، اور آپ یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بات کہی جاتی ہے تو سنی بھی جاتی ہے، دل پر اثر بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آفات وغیرہ کے لحاظ سے کچھ آپ اس پر کلام فرما دیں کہ موسیقی کی کیا نحوستیں ہیں، کیا آفات ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کا سائیڈ ایفیکٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں، کوئی نقصان پتہ چلتا ہے روحانی مادی، تو دل سے نفرت کرے گا، ڈر لگے گا، کوئی ایسا آخرت کا ہمیں کیا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، جس جگہ ہم جا رہے ہیں جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہاں ہمیں کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کی وجہ سے کیا آفات میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، ایک نقشہ کھنچ جائے تاکہ دل اور مائل ہو جائے اس طرف۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں درس دے دیا، ہمارا اصل عام طور پر صرف ایک حکم بیان ہو جائے، اس کے بعد بھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی یہ ہونا چاہیے، مگر جب تک نقصان سامنے نہیں آئے گا اس کے کرنے کا یا نفع ہونے کا پہلو ہمیں پورا اجاگر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک شاید قدم بڑھتے نہیں ہیں۔ پھر ہماری اپنی عادتیں، چاہتیں، خواہشات، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ساتھ، پھر اس صورت کے اندر ایک لذت حاصل ہو رہی ہے تو بندہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ٹھیک ہے حکم میں ہونا چاہیے، بس یہ ایک ذہن آتا ہے کہ ہاں بھائی ہونا چاہیے، صحیح ہے یہ کہا گیا ہے، لیکن بس وہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے، بس وہ یہ ایک ذہن بنا ہوا۔ میرا تھوڑا سا کانسیپٹ، تھوڑا سا لاجک جو نا یہاں چینج ہے، وہ یہ ہے کہ ایک وقت تھا جو کہ میں برسوں پرانی کچھ بات کروں، میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا، اور واقعی جب بھی ملتی تھی اسلام کی روح ملتی تھی ہمیں،
مطلب بات جب ہم سنتے تھے تو اب تو ایک وہ وقت تھا کہ واقعی لوگ موسیقی کی اگر گرویدہ تھے بھی، اگر موسیقی کی طرف میلان تھا بھی، تو کوئی بھی موسیقی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. یہ تو ہے نا، کوئی موسیقی کو اچھا نہیں سمجھتا. جو میرا جو اپنا کانسیپٹ ہے، جو لاجک ہے نا، تو جو ایک کانسیپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ مطلب جو لاجکس تھی وہ یہ تھی کہ یہ غلط جو ہے نا وہ غلط ہے. تو جب غلط تو اب انسان کا جب غلطی جب کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ رجوع لاتا ہے، توبہ کرتا ہے نا. اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس میں جو میں اپنی جو لاجک رکھتا ہوں، جو میرا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جس کانسیپٹ کے تحت یہ سلسلہ کرنے کا میرا ذہن ہوتا ہے بعض اوقات، جیسا بے پردگی کے بارے میں کہتے تھے. ٹھیک ہے، بے پردگی کے بارے میں ہم نے کیوں اتنا زور دیا، بے پردگی کے خلاف کیوں زور دیا؟ کہ بے پردگی کو پازیٹو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اسلامک پوائنٹ آف ویو پر. ایک تو چلا ہے کہ مغربی طرز زندگی ہے، ایک ایسا ماحول ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنابی اوریانی ماحول ہے، تو لوگ اس کو گلٹی فیل کرتے. لیکن بے پردگی کو ایک درست اور بے پردگی کو اسلامی کانسیپٹ کے اندر لے کر ایک بیان کرنے کی اور لوگوں کو اس بات کو مطلب کہ احساس دلانے کی جب کوشش کی جائے کہ یہ بے پردگی بھی جو ہے نا، اس بے پردگی کا یہ نا یہ تو یوں بھی چھوٹ ہے، یہ بھی چھوٹ ہے، یہ بھی چھوٹ ہے، یہ بھی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بے پردگی سے نفرت کرتے تھے انہیں بے پردگی سے نفرت نہ رہی، اور بے پردگی کرنے پر ڈٹائی ہو گئی، اور بے پردگی سے منع کرنے والوں کو نفرت کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور ان کو فنڈامنٹلسٹ کہا جانے لگا، ان کو شدت پسند کہا جانے لگا، دقیانوسی کہا جانے لگا، اور ان کو جدت کا ذہن دیا جانے لگا. تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا، یہ اور مزید ابھارتی تھی کہ نہیں تو ان کے آگے قرآن تو بیان کرو، حدیث بیان کرو. اچھا صحابہ کرام کے ارشاد بیان کریں، یہ مطلب کہ جو اکابرین کے جو ارشادات ہیں وہ ہم مطلب کہ اس کو بیان کریں. جیسا میں نے بڑی رات کو جو ایک کسی ہسپانیہ یا کہاں کا مطلب میں نے حال بیان کیا کہ وہاں کی یہ حالت تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر کہ مرد نقاب پہنتے تھے، عورتیں کھلا منہ رکھتی تھیں. بالکل الٹا ہو گیا تھا جو برائیاں اس وقت جو عام تھی. اب عورتوں کو کھلا منہ رکھنے کو ایک برائی کے طور پر مورخین نے بیان کیا. 5ویں 6 صدی کی بات کر رہا ہوں، 5ویں 6 صدی کی بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کو کھلا منہ رکھ کر نکلنے کو انہوں نے اس معاشرے کی برائی بیان کیا. اب اس صدی کے اندر عورتوں کو مطلب بے حیائی اور یوں کھلے بندے گھومنے پھرنے کو کوئی برائی نہ کہے تو تکلیف تو ہوگی نا یار. کہ جو مطلب جن چیزوں کی مطلب وضاحت برسوں سے ایک طرف سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اب اس پورے کانسیپٹ کو تبدیل کیا جائے. اسی طرح مطلب کہ شراب کے بارے میں کلام کیا جائے، تو اسی طرح تفریحات کے بارے میں کلام کیا جائے. انٹرٹین کے نام پر لوگوں کو مطلب کہ بے حیائی اور بے شرمی اور خلاف اسلام بات پر اکسایا جائے. تو کہیں پر لباس کے بارے میں کہا جائے جناب لباس کے بارے میں کوئی اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، بس جب لباس ایسا ہی ہو جو ایک مطلب کہ وہ حیا والا ہو، تو اسلام کے یقیناً حیا والا ہی لباس ہونا چاہیے. لیکن یہ واضح طور پر اس طرح کے کانسیپٹ بیان کر دینا کہ جناب اس کے بارے میں کوئی اسلام کی رہنمائی نہیں ہے، کوئی اسلام اس معاملے میں نہیں کہتا، خاموش ہے. بھائی خاموش ہے تو آپ اس کو بولتے خاموش ہے نا، بس اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کے بارے میں، اتنی اس کی معلومات ہی نہیں ہے. کوئی ایسے آدمی کے سامنے بات کرو تو اس کو پتا ہو. جیسے میں وہ 2-4 الفاظ انگلش کے بولوں تو آپ تو گاؤں سے آئے ہو، دیہات سے آئے ہو، آپ کو تو لگے تو یا تو میرا تو بابو بنا ہوا ہے، اس کو تو بہت اچھی انگلش آتی ہے. 2-4 سوری، تھینک یو، اوکے، یس، گو، بائے بائے، تو ٹاٹا کر کے مطلب کہ میں تھوڑا سا کنسرٹ وغیرہ کے لفظ استعمال کر کر آپ کو مطلب کہہ دوں فلم گیو می یور پیڈ، تو آپ سوچ میں پڑ جاؤ گے، بولو گے 4 آدمی کو یار اس کو تو بہت انگلش آتی ہے. اب میں بولوں نا کسی انگریز کے آگے تو پتا چلے وہ 2 انگلش بولے گا تو میں گونگا ہو جاؤں گا، میں بول ہی نہیں سکوں گا میں اس کے آگے. تو بات مطلب دیکھیں نا، مطلب ماشاءاللہ بات کریں تو کوئی سامنے والا بھی جو علم و عمل والا ہو، کوئی قرآن و حدیث پر نظر ہو. اب میں آپ کو کہہ دوں قرآن کی آئے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے تو وہ تو وہ بیان کرے گا جس نے مطلب کہ میرے علاوہ بھی قرآن کو دیکھا ہو اور عشق کی نظر سے دیکھا ہو، محبت کی نظر سے دیکھا ہو، اور عاشقان رسول کا اس کو فیض حاصل ہو، تو وہ بات کرے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جو آپ نے جو بھی بات بیان کی یہ چیز ہے اس کو کیا بولتے ہیں، مسکانسیپشن، مسپرسپشن. ہاں
آتی نہیں آتی، دیکھو نا آپ کو ہم سے اچھی انگلش آتی ہے تو آپ نے کیسا مطلب پکڑا ہم کو. تو لیکن یہ بھی ایک ہے نا کہ تم اگر کسی کو اچھی آتی تو میں اسے پوچھ لوں گا بھائی تم کو اچھا آتا ہے تم سمجھو، کھائے نہ کھائے کہ ڈیڑھ شاعری کرنا، اور جس کو نہیں آتی اس کے اوپر اپنی علمی ساکھ کا سکہ بٹھانا. تو کسی چیز کو غلط بیان کرنا ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے. اور جس طرح بے حیائی پھیل رہی ہے، جس طرح موسیقی پھیل رہی ہے، ضرورت اس چیز کی ہے نا، جو بھی درد مند ہے، جو امت کا خیر خواہ بنے، اس کو تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو روکے، اور وہ روایات، وہ آیات، وہ وعیدات جو اس بے حیائی کے طوفان کو روکے اس کو بیان کیا جائے، نہ کہ اگر کوئی بیان کرے تو اس کے اندر جناب یہ اجازت ہے یہ سوراخ کر دیا، یہ اجازت ہے یہ سوراخ کر، یہ اجازت ہے یہ سوراخ کر دیا، 10 قسم میں سوراخ کر دی، وہ اتنی مضبوط دیوار کھڑی کر دی، سوراخ کر کے کمزور کر دی، وہ ساری دیوار بہا کر لے گئی اور ساری قوم بے حیائی اور یعنی کے سیلاب میں بہ گئی. جہاں جو چیز رعایت دی گئی ہے وہاں رعایت ہے، جس چیز کی رعایت دی گئی وہاں رعایت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ مطلب کہ میرا جو اپنا نقطۂ نظر تھا. اب آپ والا جو سوال تھا نا کہ کوئی ایسی چیز بیان کی جائے تو وہ روایات سامنے رکھیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس طرح چلا تو میں نے اس پر غور کیا تھا. ایک روایت میرے سامنے آئی تھی اس طرح کی کہ ایک دور ایسا آئے گا، میں نے یہ روایت بخاری شریف کے حوالے سے نقل ہے میرے پاس کہ عبد الرحمن بن غنم اشعری کہتے ہیں کہ مجھے ابو عامر یا ابو مالک اشعری نے اس روایت کو بیان کیا اور خدا انہوں نے جھوٹ نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بدکاری، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال قرار دیں گے، اور کچھ ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے جب شام کو وہ اپنے جانوروں کا ریور لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس وہ فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو وہ کہیں گے کہ کل آنا، اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا. اور دوسرے لوگوں شراب اور باجوں وغیرہ کو حلال کرنے والوں کو مسخ کر کے قیامت تک کے لیے بندر و خنزیر بنا دے گا. یعنی اس حدیث میں آلات غنا جو گانے باجوں کے جو آلات ہیں، انسٹرومنٹس جو ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹس اس کو کہیے، کہ حلال کرنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر و خنزیر کی شکل میں مسخ کیے جانے کی وعید سنائی ہے. اب یہاں پر یہ ضرور وضاحت ہے کہ بندر و خنزیر کی شکل میں تبدیل کیے جانے سے بھی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حقیقتاً بندر و خنزیر کی شکل میں متشکل کر دیے جائیں گے، بدل دیے جائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اخلاق یا ان کے جو قلوب ہیں، دل ہیں، بندر و خنزیر کے اخلاق اور قلوب کے ساتھ تبدیل کر دیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز تھی. پھر اس کانسیپٹ کو مزید اس روایت سے کلیئر کروں گا جو امیر سنت نے اپنے رسالے گانے باجے کی ہولناکیوں میں بیان کیا ہے. سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بار میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک راستے میں تھا کہ آپ نے باجے کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لی اور اس راستے سے دوسری طرف ہٹ گئے. پھر دونوں دور جانے کے بعد مجھ سے فرمایا اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کی نہیں. تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں سے ہٹائیں اور فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بانسری کی آواز سنی تو اسی طرح کیا جو میں نے کیا. اب اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امیر سنت لکھتے ہیں کہ دیکھا آپ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما موسیقی سے کس قدر متنفر تھے کہ آواز آنے پر اپنی مبارک انگلیاں ہی کانوں میں داخل فرما لی اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ راستہ بھی بدل دیا. تو یہ روایت کیا کہتی ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت امیر سنت نے نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اب یہ روایتیں واضح طور پر یہ وضاحت، اب یہ روایت میں کیا میں وضاحت کروں آپ کو کہ ایک صحابی اپنے کان میں انگلیاں ڈال رہے ہیں بانسری کی آواز سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطلب سننے سے آپ نے اعتراض فرمایا، نہیں سنا آپ نے. تو اب کیا ایسی دلیلیں آئیں گی، کیا ایسی باتیں آئیں گی جس سے قوم موسیقی کی طرف
جائے. تو سب سے پہلے تو میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کروں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے تشریف لائے, اس کو اس کو مطلب مٹانے کے لیے اب تشریف لائے, اور کئی روایتوں میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے. پھر قیامت کی جو نشانیاں ہیں اور امت کی جو پریشانیوں کے جو اسباب ہیں, اس کے متعلق جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے, ان میں یہ بھی ہے کہ اس دور کے اندر شرابیں عام ہو جائیں گی. یہ تو بالکل ایک عام سی بات ہے. میرا خیال ہے میرے مدیچے لگا شاید ہی کوئی ایسا ناظر ہو جو میری اس بات کی تائید نہ کرے کہ ہاں یار بات تو یہ صحیح کرتا ہے. بچپن سے قیامت کی نشانیاں سنتے آ رہے ہیں, جناب ممبر و محراب پر اس طرح کے بیانات سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت کے قرب قیامت میں یہ ہوگا, قرب قیامت میں یہ ہوگا, قرب قیامت میں یہ ہوگا. اب یہ بھی ہونا ہی تھا کہ آلات جو چیزیں حرام ہیں اس کو حلال کہنے والے پیدا ہو جائیں گے. یہ ہونا ہی تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا, تو ہونا ہی تھا. یہ میں قیامت کی نشانیوں میں سے کئی روایتیں بیان کر چکا ہوں, مگر ساتھ ہی میں نے کانسیپٹ بیان کیا تھا کہ یہ روایتیں ملتی ضرور ہیں کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا, فلاں وقت میں یہ ہوگا, یہ عام ہو جائے گا, یہ یوں کریں گے یوں کریں گے. اس سے یہ ہمیں لینا ہے کہ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, مگر ایسے کرنے والوں میں اب مجھے نہیں لینا. جو چیز یہاں پر ہمیں میسج دیتی ہے وہ یہ دیتی ہے کہ بھائی لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے, کریں گے, کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا, کر رہے ہیں. تو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا ہم بھی بیٹھ کے مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے اور ہم کہیں گے جناب حدیث پاک میں چونکہ آیا مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, تو میں نے تو کرنی ہے. معاذ اللہ کوئی بھی اسلامی بھائی یہ کانسیپٹ رکھے گا ہی نہیں کہ بھائی جب یہ آقا نے فرما دیا کہ ایک وقت آ گیا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, تو وہ رواج یاد نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تم ان میں مت بیٹھنا. ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, بیوی کی اطاعت کریں گے, تو کیا باپ بولے گا جب سرکار نے فرما دیا تو ماں باپ کی نافرمانی کرو, میں کیا کر سکتا ہوں. شرابیں پی جائیں گی تو اب جب شرابیں پی جائیں گی تو پیو. موسیقی عام ہو جائے گی, کیا یہ روایتوں میں نہیں آتا. گانے باجے والی عام ہو جائیں گی, کیا روایتوں میں نہیں آتا. قیامت کی نشانیوں میں نہیں ہے. امت کی بدحالیوں کے بیان میں یہ ساری باتیں نہیں آتی, تو کیا میں موسیقی عام ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں؟ کیا میں گانے بازی سننے والے جو لوگ ہوں گے ان میں عام ہو جاؤں؟ میں اپنا نام اس فہرست میں لکھاؤں یا میں اپنا نام اس فہرست میں لکھاؤں جو ان چیزوں سے بچنے والے ہوں گے؟ یا تو یہ تو ہمیں کہا گیا کہ دیکھو یہ مت کرنا, یہاں یوں ہوگا, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اس سے بچیں گے. ہمیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ان آفتوں, ان مصیبتوں کی نشاندہی کی, اور ہمیں مطلب کہ پریکاشن کر دیا کہ تم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھنا. لوگ یہ کریں گے, ہم بھی ایسا کریں گے, ہم بھی ان کی طرف چلے جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک خواہش ہے کرنی, اب اس کو فیور مل جاتی ہے. جناب فلاں نے تو فیور کر دیے نا, فلاں فیور. اب ربا کہتے ہیں جناب, ٹھیک ہے یہ ربا وہ سود ہی نہیں ہے جو سود ہم کہتے ہیں. جناب آدمی سر پر آتا کے بیٹھ جاتا ہے کہ پھر یہ ربا کیا ہے, پھر سود کیا ہے, پھر یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کہ 10 قسم کی تعبیریں سامنے آ جاتی ہیں. اب آدمی کو جانا اس راستے کی طرف ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو ایک کمزور سا سپورٹ مل جاتا ہے, اور وہ کمزور سا سپورٹ کے بعد یاد ہے کہ کمزور سے سپورٹ میں جب بھی کھڑے ہیں گے ٹھاک کر کے گر جائیں گے ایک دن. ہم آپ کو مضبوط سپورٹ دے رہے ہیں, اس کو پکڑ کے رکھے, انشاءاللہ تعالیٰ گریں گے نہیں, اور یکسر گر محکم گر بن جائیں. ٹھیک بوا پھڑ تو مضبوطی دے نال پھڑ, یکدر گر محکم گر. تو یہ کمزور مطلب کہ آسا لینا, کمزور مطلب کہ ٹیک لینا, کیا فائدہ اس کا؟ مضبوط چیز لے, مضبوط بات کرے. ٹھیک ہے, جو اگر میری نفس اس کی نہیں ٹائٹ کرتی تو نہ کرے. میری نفس کی خواہش یہ کہ میں یہ کروں, مگر میرے رب نے منع کر دیا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, اس سے بچنا ہی ہے. تو یہ اسلام ہے, ہم مسلمان ہیں. تو یہ چیزیں سامنے رکھیں. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی باندی کے پاس گانا سننے کے لیے بیٹھا, اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا جائے گا. استغفر اللہ. جامع صغیر اور جامع جوامع کی یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے, اس پر بھی غور کر لیں. یہ روایتیں ہمیں کیا درس دے رہی ہیں, یہ روایت ہمیں کیا بیان کر رہی ہیں. سر وہ عمدۃ القاری کے اندر ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے جب قیامت نزدیک ہوگی
تو میری امت کا ایک گروہ ہوگا جس کو خنزیر وغیرہ کی صورت میں، بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیا جائے گا. اور صحابہ کرام حیران ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو رسول یعنی آپ کے رسول ہونے پر اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان رکھیں گے اور اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہوگا کہ وہ لوگ عورتوں سے جو ہے وہ گانے سنیں گے، شرابیں پئیں گے اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کام کریں گے، رات کو لاہو لیب کے اندر مصروف رہیں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو وہ بندر اور خنزیر کی طرح ان کی شکلیں ہو چکی ہوں گی. جو واضح روایت موجود جی عمدۃ القاری کے اندر یہ روایت موجود. اس طرح کی روایت کو ترمذی نے بھی نقل کیا ہے اور اس کی مزید وضاحت عمدۃ القاری میں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان ہوئی ہے. مگر مسئلہ یہ کہ اس کو قوم سمجھتی کیوں نہیں ہے کہ اب رات بھر یہ گانے باجے موسیقی شراب اور اس چیز میں یہ مصروف ہوں گے اور صبح کو بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے، جبکہ یہ مطلب ان کے بارے میں آیا کہ یہ حج بھی کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، یعنی مسلمانوں والے یہ سارے کام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور نتیجہ ہوگا یہ کہ یہ اس تمام مشاغل کے اندر یہ مصروف ہوں گے. اب یہ روایت جو بھی ہمارے مطلب کہ اسلام نے ابھی ہمیں سنائی، اب اس روایت پر آپ غور کیجئے کہ رات بھر لہو لعیب جس کو کہتے ہیں، یہ گانے باجے موسیقی شراب اور یہ جو کچھ ہے، یہ ہماری شادی بیاہ کا یہ جزو لا ينفق ہے. یعنی اس کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ شادیاں اب مطلب ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. معاذ اللہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں جب شادیوں میں یہ چیزیں نہ ہوں کیا وہ میت ہو گئی ہے بھائی، میت ہو گئی ہے. تو مطلب اب کوئی ایسا گھر جس میں موسیقی نہ ہو، یہ ڈانڈیے کے نام پر ڈھول تاشے نہ ہو، لڑکی لڑکیاں مطلب کہ جمع ہو کر یہ کھیل تماشے نہ کرتے ہوں، دونوں چھیڑ خانی ایک دوسرے کو نہ کرتے ہوں، تو لڑکیاں مطلب کہ وہ لڑکے کے ہاتھ پر پکڑ پکڑ کے مہندی نہ لگاتی ہوں، اور لڑکی بھی لڑکے کے دوستوں میں لائی جائے گی. لڑکی جو دلہن ہے وہ لڑکے کے جو اس کے دوست ہوں گے وہ اس کے سامنے لائی جائے گی، تو اس کے وہ کزنس وغیرہ ہوں گے ان کے بیچ میں لائی جائے گی. نہ لڑکی کو شرم آتی ہے، نہ ماں باپ کو شرم آتی ہے، نہ وہ. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ کچھ لوگ تھے میرے ساتھ، یہ مطلب سوشل ایکٹیویٹیز ان کی مطلب مصروفیت ہوتی تھی. میں نے اسے بات کی کہ اب مجھے تو ڈر لگتا ہے اس چیز سے کہ اب کوئی دولہا دلہن ناچنا شروع کر دیں، اور تو مجھے پتا تو کیا کہا، بولا وہ ہو گیا ہے. وہ ہو گیا ہے، دلہن بھی ناچتی ہے دولہا بھی ناچتا ہے. وہ دیکھو ساس سسر کب ناچتے ہیں، بولا وہ بھی ہو گیا ہے. یا اللہ، وہ ہم لوگ کا جنگل میں رہتے ہیں کیا، پر وہ بھی ہو گیا، ساس سسر بھی ناچتے ہیں. اگر ٹھیک ہے بھائی، جب اب دولہا شاید دکھشتی سے پہلے جو سسر کو نچوا رہا ہے تو شاید دکھشتی کے بعد کیا حال کرے گا پھر. جی عقل مند کا اشارہ کافی ہے. اشارہ ہے، یہ اشارہ بھی کیا ہے، اشارہ تو اشارہ کیا کرو، کیا عقل مند کو اشارہ کافی ہے، عقل مند کو اشارہ کافی نہیں ہے. بس میں کیا بات کروں، عقل ہوتے تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. جس کو عقل ہوتی ہے وہ کیا سود کھائے گا، جس کو عقل ہوگی کیا وہ یہ کام کرے گا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی اتنی ناراضگی ہے. ایسا کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو دنیا کے ساتھ کہاں چلے، شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں. گانا تو سب سے پہلے شیطان نے گایا تھا، کتا تو بول دے، گانا سب سے پہلے شیطان نے گایا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو وہ معاملہ ہوا تو وہ تو اس کے بعد شیطان نے گانا گایا. وہ قابل نے جو قتل کیا حابل کو، اس کے بعد تو شیطان نے وہ یہ ساری مطلب کہ ترکیب بنے گانے اور موسیقی کی. اور جو اللہ کے نیک بندوں کو بیکانے اکسانے، وہ داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی جو انداز تلاوت تھا، خوبصورت سی آواز تھی، اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جو بیانات واضح و نصیحت تھی اس کے اگینسٹ کھڑا ہوا. یہ روایت جو مختلف ملتی کیا لے کر آیا تھا، موسیقی گانے، عورتیں ناچے گانے والی، اور کیا لے کر آیا تھا یہ. یعنی اس کی انوینشن کے پیچھے ایسا گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنا ہی پرپز تھا. یہ یاد کرنا جو ہے یہ ہے نا کہ گانا قلب کو خراب کرتا ہے، اللہ اللہ مال کو ختم کرتا ہے اور رب کو ناراض کرتا ہے. اب کافی ہے جب
کہہ دے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا اس چیز کے پیچھے. دنیا بھی جا رہی ہے، دین بھی جا رہا ہے، مال بھی جا رہا ہے، اور آخرت میں رب بھی مال بھی جا رہا ہے نا. اصل برکت جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضی سب برکت چلی جاتی ہے نا. آپ بولتے ہو کہ جناب ہمارے رزق میں برکت نہیں، کیا پتا گانوں کی وجہ سے آپ کے رزق میں برکت چلی گئی ہو. نہیں یار چھوڑو ادھر کی بات، بند کر کے دیکھو. چلو بھائی آپ نے گانے سن کے دیکھ لیا نا، کیا خوشی ملی آپ کو گانے سن کر؟ کیا خوشی ملی موسیقی سن کر؟ ایک گھر تو بتاؤ نا بھائی مجھے، آپ مدنی چینل کے ناظرین کو مجھے ایک گھر تو بتاؤ تو کہے کہ جناب ہمارے کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا بچوں کا پرابلم نہیں ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے دنیا کو اب نہ بتاؤ، اپنے ضمیر کو پوچھو کیا بچوں کی وجہ سے ٹینشن میں نہیں ہے؟ بچہ آپ کے ہاتھ سے نہیں چلا گیا؟ کیا آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے تنگ اور پریشان نہیں ہیں؟ اپنے آپ سے تو جھوٹ مت بولے نا بھائی. ٹھیک ہے بھائی ہمیں آپ تسلی دے دے جناب ہم جناب یوں ہے ہمارا یوں ہے. اپنے آپ سے تو اپنے آپ جھوٹ تھوڑی بولیں. میں نہیں کہتا گھر والوں کو بیٹھ کر آپ اظہار خیال بھی کریں نہیں یار یہ مولانا صحیح بولتا ہے، یہ بچہ صحیح بولتا ہے. ارے کچھ نہ بولو، اپنے آپ سے تو سچ بولو میرے بھائی. خود اندر ہی اندر کم از کم یار یوں بیٹھ کر تو بولو یار بچہ تو سچے یار یہ بچے پھنس تو گئے ہیں. تو آپ نے جو کیا پھنس گئے نا، اب مانو نا بات، دو نکلنے کا راستہ بتا رہا ہوں. اور میں جو آپ کو راستہ بتا رہا ہوں اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو بات کریں نا. کوئی شریعت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کیوں آپ ایسی بات آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو وہی بات عرض کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق ہے. اگر آپ مانیں گے تو آپ کو بھلا ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کے بچے بچیں گے، آپ کی بچیاں بچ جائیں گی، معاشرہ بچ جائے گا. گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق اگاتا ہی ہے. گانے سے کوئی بھلائی نہیں ہے، موسیقی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. آپ ایک دفعہ گھر ٹرائی کریں تو صحیح نا بھائی، ثواب تو ہوگا نا یار، ثواب تو ہوگا نا اللہ کی رحمت سے. آپ ٹرائی تو کریں بھائی. نیت کرے کہ میرے گھر پہ موسیقی نہیں بجے گی، میرے گھر میں بھائی یہ کوئی گانے والی چیز آئے گی نہیں. آپ غور کرو، اگر آپ کا کوئی بھی معاشرے کا فرد، میں فلاں 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 نہیں بولتا ناراض ہو جائیں گے آپ، کوئی بھی معاشرے کا فرد کوئی ایسی جگہ جاتا ہے بازار کے اندر جہاں لڑکیاں ناچتی ہوں اور شراب پی جاتی ہو، شراب پی جاتی ہو، لڑکیاں ناچتی ہوں، ڈھول ڈھوا کے بج رہے ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسی جگہ پر اگر کوئی معاشرے کا فرد جائے، آپ صحیح بتائیں آپ اس کو اپنی بیٹی دیں گے؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. مطلب میرا تو اپنا یہی ذہن ہے کہ غیرت اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ بیٹی نہیں دیں گے. کماتا بھی بہت اچھا ہے، کھاتا پیتا بھی بہت اچھا ہے، خوبصورت اسمارٹ بھی ہے، ویل پرسنالٹی ہے، مگر ایک عادت ہے. کیا؟ فلاں جگہ جاتا ہے، وہ ناچنے والی اس کو اس کا ناچ دیکھتا ہے، وہاں ڈھول ڈباڑے بڑھتا ہے، شراب بارہ پی لیتا ہے، جوا نہیں کھیلتا، چلو جوا نہیں کھیلتا، اتنا سا کرتا ہے. اب اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ معاشرتی برائی ہے اس کا مطلب نہیں. میں اب دوسری طرف آ رہا ہوں جی. یہ تو برائی ہے نا، آپ تو یہ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، معاشرتی برائی تو ہے نا وہ، مگر یہ معاشرتی برائی جب یہ کرے تو معاشرتی برائی ہے. یہ اس گلی میں جائے، اس بازار میں جائے، معاشرتی 100% معاشرتی برائی ہے، 100% بے غیرتی کا کام ہے، 100% اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. مگر اس سے زیادہ بے غیرتی کے مناظر اکیلے میں بیٹھ کے جب ٹی وی کی سکھ میں دیکھتا ہے تو یہ کیوں معاوضہ بن گیا آپ کے نزدیک؟ کیوں معاوضہ بن گیا؟ یہ بازار نہیں، اب بازار کیوں جائے گا؟ یہ اس کو اس سے زیادہ فحاشی، اس سے زیادہ اریانی، اور اس سے زیادہ اپڈیٹ، اور اس سے زیادہ مطلب کہ وہ ماڈرنائزڈ چیز اس کو جب اسکرین پر سوئچ پر مل رہی ہے، ٹپس پر مل رہی ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے، آنکھ چھپانی نہیں ہے، آنکھ بچانی نہیں ہے، اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے، ماں راضی، باپ راضی، بہن راضی، بیوی راضی، بچہ راضی، محلہ راضی، سسر راضی، ساس راضی، سب راضی. کیا ضرورت ہے کہیں جا کر یہیں سے نہیں اپنا کام گزارا کر لوں؟ وہ مذہب ہے آپ کے نزدیک، تو وہ گلی میں جانے والا آپ کے نزدیک بیٹی نہیں دیں گے آپ اس کو. آخر معاشرے کی تفریق کیوں ہے؟ معاشرے کا یہ فرق کیوں ہے؟ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھیلنے والا جواری، کبابی
اور بیکار قسم کا گندا قسم کا آدمی ہے. ٹھیک ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کھیلو, جب کوئی مطلب بہت بڑی اسٹیمر میں چاہو سمندر کے بیچ میں کھیلو, جوا تو جوا ہی ہے جو جوا کھیلے گا. لیکن یہی شخص ایسا ہی کوئی شخص کوٹ ٹائی پہن کر, شوز ووز پہن کر, سینڈ وغیرہ لگا کر اور 2-4 انگلش کے جملے بول کر کسی اچھے اپڈیٹ کلب میں چاہے اور تو 2-4 ٹیبل میں بیٹھ کر وہ کرے, تو وہ آپ کے نزدیک کیوں اتنا ماڈرن میں پڑھا لکھا اور ویل اسٹیٹس اور ایک سلجھا ہوا سمجھدار آدمی ہے. شادی میں بیٹھ کر وہ کھیلے گھر والوں کے بیچ میں دوستوں کے ساتھ شادی کے نام پر 2-2, 5-5, 10-10 روپے کی نوٹوں کے اوپر, اور آ کر پوچھے کوئی چچا بیٹا کیا کر رہے ہو, اب وہ خوشی کے لیے شادی نا تو ہم دونوں وہ چچا بیٹا کھیلو کھیلو کھیلو, دیکھو زیادہ مت کھیلنا بیٹا, شادی کا تو کوئی کھیل لو. اب یہ اجازت دینے والے میاں صاحب آپ کیا کون ہوتے ہیں بڑے میاں؟ کیسے آپ نے اجازت دے دی بچوں کو گھر میں جوا کھیلنے کی؟ اور یہی بچہ اگر اس گھر سے نکل کے پیچھے کی گلی میں کسی اڈے پر چلا جائے تو آپ بولو جا کر اس کو 2 تھپڑ مارو گے. وہی بچہ جوا اس جوئے کے اڈے پہ جا کر کھیلے تو غلط, وہی بچہ جوا آپ کے گھر کی چھت کے نیچے آپ کی سرپت سے نکل صحیح کیسے ہو جائے گا؟ وہی اریانی اور بے حیائی اگر گلی کوچوں میں جا کر کہیں دیکھتا ہے تو غلط, وہی اریانی بے حیائی سے بڑھ کر آپ کے گھر کے اندر دیکھی جاتی تو صحیح کیسے ہو جائے گی؟ غلط ہی رہے گا نا, جہاں غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا, جو برا ہے وہ برا ہی رہے گا. ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ رنگ ادھر کالا ادھر رنگ ہو تو سفید ہو جائے گا, کالا ادھر رکھو کالا ادھر رکھو, کالا تو کالا ہی رہے گا نا. ایسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوتو ہوتی ہوگی تو اس لیے اصل میں یہ تھوتو یا نہ تھوتو یہ سارا کانسیپٹ لانے والے کون ہیں یار؟ میں تو اس پر غور کرتا ہوں آخر یہ تقسیم کیوں کی گئی ہمارے معاشرے کے اندر کہ اس گناہ کو اس انداز سے کرو تو یہ فیشن بنے, یہ تہذیب بنے, یہ تمدن بنے, اور اسی کام کو اگر اس انداز سے کرو تو یہ بے حیائی بنے گی, یہ بے غیرتی بنے گی, یہ برائی بنے گی, اور یہ مطلب کہ وہ جہالت بنے گی. آخر یہ تقسیم کون کرتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے اس پوری لابی کو؟ یا پلیز ڈھونڈو یار اس کو بھائی, اس کو ڈھونڈو, اپنے بھی ڈھونڈتے میں بھی ڈھونڈتا ہوں, آپ بھی ڈھونڈو اور اس کو پکڑیں. یہ کون ہے یہ سارے یہ جو مسلمانوں کو یہ اس طرح تقسیم کر رہا ہے؟ شیطان تو مطلب کبھی تو شیطان انسان بھی تو ہوتا ہے, من الجنت والناس, شیاط الجن اور شیاطین الجن اور انسان بھی تو ہیں. اس میں مدنی شعر کے ناظرین بھی شامل ہونا چاہتے ہیں, کریں کون سنا دیجیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سلام نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, اور آج کا جو سلسلہ ٹاپک ہے موسیقی کے بارے میں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ زیادہ مشہور ہے کہ جی روح کی غذا ہے موسیقی, اور آپ جس طرح چاہے اس کو جس طرح مرضی لگا لیں. یہ گانا یوں ہے, یہ گانا یوں ہے, تو یہ مولانا صاحب تو بس یوں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہوتا ہے, مولوی بڑھاتے ہیں, یہ عذاب ہوگا وہ عذاب ہوگا. موسیقی کو جس طرح آپ مرضی لگا لیں. برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیں. عذاب تو ہوگا بھائی, اور یہ ابھی آپ نے روایت ہمارے اسلام بھائی سے بھی سنی, میں نے بھی چند روایتیں آپ کو بیان کی ہیں موسیقی کے بارے میں کہ اس کی مذمت حدیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ آئی ہے. تو میں نے روایتیں آپ کو چند بیان کی تھی ابتدا نہیں, اور اس پر بھی میں عرض کر چکا تھا کہ یہ جو روح کی غذا موسیقی کو بنایا ہے, تو ظاہر آپ جس کی روح کی غذا موسیقی ہے تو اس کی روح کیسی ہوگی؟ قرآن نے جو روح کی غذا ذکر اللہ کو بتایا اطمینان ہے وہ ایمان والوں کو, الذین آمنوا پہلے جو ہے وتطمئن قلوبہم بذکر, جو ایمان والے ہیں ان کا دل جو ہے وہ ذکر اللہ سے اطمینان پاتا ہے. وہ غور کر لے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا کیا عالم ہے کہ ذکر اللہ سے ایمان والے کے قلب مطمئن ہوتا ہے, میرا کس سے ہو رہا ہے؟ روح کی غذا میں میوزک موسیقی کو بنا کے بیٹھا ہوں. اصل میں نا یہ جو آپ نے بیان کیا نا کہ دل مطمئن ہو رہا ہے, دل مطمئن اس کا بھی نہیں ہوتا. جو بھی گانا سن رہا ہے نا اس کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو رہا ہے, لیکن وہ در حقیقت دل مطمئن نہیں ہو رہا, وہ کہیں نہ کہیں غلط راہ پہ جا رہا ہے, کہیں نفاق کی طرف جا رہا ہے, کہیں کسی اور طرف جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک تو مطلب آپ نے اس طرف توجہ دلائی کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ ایک برائی کرنے والا شخص ہے, وہ برائی کو برائی جان کر برائی کرتا ہے. مثلا ایک چور ہے,
وہ چوری کرتا ہے. اب چوری کرتے اس کا ذہن یہ ہے کہ بھائی یہ چوری ہے بری چیز، لیکن بہرحال وہ میں چوری کر لیتا ہوں، کرنی نہیں چاہیے. مگر آج واقعی ایک ماحول ایسا ہے کہ بھائی چوری یہ چوری نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے. فلاں چیز یہ برائی تھوڑی ہے، یہ تو مطلب آپ یوں سمجھے کہ دل بہلانے کے اسباب ہے. تو ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ ایک برائی ایک شخص کر رہا ہے، اسے برائی سمجھ کر کر رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو برائی کر رہا ہے لیکن اس کو برائی جانتا نہیں بلکہ باور کر پاتا ہے. یعنی ایک برائی میرے اندر آ گئی، میرے نفس میں چھا گئی، اب یہ چھائی ہوئی برائی میں گویا دوسروں کے آگے اس طرح پیش کرتے یہ برائی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے اور آپ اسے برائی سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کی غلطیاں ہیں. اور اس انداز سے وہ اپنی برائی کو سمجھاتا ہے. وہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک مقام پر کیا ہوا کہ کچھ ٹائم میں کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کیا ہوا کہ کھانا کچھ بچ گیا. ایک اسلامی نے انفرادی کوشش کی، بھائی یہ تھوڑا تھوڑا سا ہم کھائیں گے نا، کھانا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو سامنے والے نے جواب دیا کہ کھانے کے کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جس پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا، تو یہ وہ اجزاء ہیں کہ جس پر کسی کا نام نہیں لکھا ہے تو ہے ہی ضائع ہونے والے. آپ کہیں کو کوشش کرو کہ یہ ضائع نہ ہو. جو کوئی تھا ایسا یہ مطلب میرے سامنے کی بات ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ بولا ہے کسی نے. تو اب ایسی سوچ والے بھی افراد یعنی ایک چیز جو ہے نا وہ اس انداز سے پیش کرے کہ سامنے والا ہکا بکا رہ جائے، واہ یار کیا بات بولی، میں تو ایسے ہی چیز پہ کھانا مطلب صاف کر رہا ہوں، یہ تو اس پہ تو کسی کا نام ہی نہیں ہے، کوئی کھا ہی نہیں سکتا. تو اب ایک پھر وہ کھایا گیا تو نام تھا اس کے اوپر، اس کا نام نہیں ہوگا، اس کا نام نہیں تھا، بھوکا ہی رہے گا وہ اس طرح. تو ایسا اب یہ چیز ہو گئی کہ ایک برائی کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے. یعنی مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے نا میں اس کو باور کر پا رہا ہوں کہ برائی نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور یہ ذہن بن چکا ہے. اسی پر میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں جو جیسے یہ بھی ہمارے سائد محترم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ روح کی غذا کو بنا دیا ہے، تو یہ اسی طرح کے مطلب کہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں. یعنی ان کی روح کی غذا کا پتہ چلے، ان کو بولو مسجد میں اگر موسیقی بجا دو، مطلب اپنے کو صرف سمجھانے کی مدنی نہ مقابلے کرنے کی ضرورت ہے نہ مدنی مذاکرہ کرنے کی ضرورت. جو مسجد میں ہوگا نا وہ دیکھنے جیسا ہوگا. قوم ان کو شریعت سمجھائے گی، قوم ان کو اخلاق سمجھائے گی، قوم ان کو سمجھائے گی کہ یہ اصل میں کیا ہے. آپ بتائیے اچھے سے اچھا آدمی دنیا بھر میں لے لیجئے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اور موبائل بجا نماز کے اندر، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ موسیقی جب بجتی ہے اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گھبرا جاتا ہے وہ، اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ بس اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کچھ نہ کچھ کر ڈالے. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ کہ ابھی بھی مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ موسیقی درست نہیں ہے. لیکن بس وہ آپ نے کہا نا کہ جب ایک چیز کرنی ہے تو وہ ایک کمزور قسم کا آسرا، کمزور قسم کا سہارا، تو جناب فلاں فلاں یوں روایت تھی، یوں روایت تھی، دیکھو یہ بھی ایک روایت ہے، یہ بھی روایت ہے. تو بھائی اس کے سیاق و سباق بیان کرے، اس کا اسباب بیان کرے، وہ کب ہوئی، کس حال میں ہوئی، اب اس کے اوپر عمل کیا، اس کے اوپر عمل کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ. اب میں وہ روایتیں کیوں بیان کروں؟ اور وہ روایتیں کیوں بیان کروں؟ تو اب وہ تو ان چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے. ہمیں اس چیز سے رکنا ہے. اور جو مطلب کہ اس وقت موسیقی کے بارے میں جو کہتے ہیں جناب مولانا یوں بولتے ہیں، مولانا یوں بولتے ہیں، تو میں آپ کو ابن ماجہ کی روایت جو میرے پاس موجود ہے وہ سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب اس کو بڑی توجہ کے ساتھ میرے مدینہ کے ناظرین سنیے، اور تمام تر یہ جو آرکیسٹرا جو اگر میری بات سن رہے ہیں، جو میوزیکل انسٹرومنٹ چلاتے ہیں، جو ٹیمز بنی ہوئی ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں تو دیکھیں میں اپنی بات کروں تو مجھے کہیے کہ یار تم عمران کیوں اپنی بات کرتے ہو؟ تم ان کو قرآن سناؤ، حدیث سناؤ. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث کا آپ میں سے کوئی بھی رد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آیتیں میں نے آپ کو بیان کر دی، روایتیں آپ کو میں بیان کر چکا ہوں. اب ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ایک بہانہ، ایک ہیلا، ایک بیس جو قوم بناتی ہے، اس کو جو اپنا ذریعہ روزگار سمجھتے ہیں، جو اس کو لے کر چلتے ہیں، میں اب ان کے متعلق کچھ عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
اور یہ روایت میں آپ کو اس سلسلے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں سختی لکھ دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میرے پاس سوائے اپنے ہاتھ میں دف یعنی ڈھول بجانے کے کمائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی یہ کہ مطلب میرا رزق اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دیا ہے۔ اور کہنے لگا کیا آپ مجھے اس قسم کے گانے کی اجازت دیں گے جس میں بے حیائی کے کلمات نہ ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا اور نہ تجھے عزت دے کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا اور تو نے اللہ کے حلال کیے ہوئے رزق کے بدلے میں اللہ کے رزق میں سے حرام کو اختیار کر لیا۔ پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں تجھے پہلے منع کر چکا ہوتا اور تو اس کے بعد مجھ سے اجازت طلب کرتا تو میں تجھے سزا دیتا۔ میرے پاس سے اٹھ جا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اور اگر تو نے اس کے بعد گایا بجایا تو میں تجھے سخت دردناک سزا دوں گا، تیرا سر منڈوں گا، تجھ کو مسلح، ناک، کان یا دیگر اعضاء کاٹوں گا، تجھے تیرے گھر سے نکال دوں گا، تیرے مال اسباب کو مدینے کے جوانوں کو لوٹنے کے لیے مباح کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ شخص وہاں سے اس قدر ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھا جسے اللہ ہی جانتا ہے، جب وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یہی لوگ نافرمان ہیں، ان میں سے جو شخص بغیر توبہ کے مر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح ننگا اور مخنث اٹھائے گا جس طرح دنیا میں وہ لوگوں سے اپنا ستر نہیں چھپاتا تھا، جب بھی کھڑا ہوگا تو مدوش ہو کر گر پڑے گا۔ اس روایت سے ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو سازوں یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ گانے میں مشغول رہتے ہیں، چاہے وہ کامیڈی شو کرے، چاہے وہ میوزیکل شو کرے، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، جو بھی ہو دنیا کے اندر جنہوں نے بھی یہ مطلب تماشے مچائے ہوئے ہیں اور دنیا کو بٹھائے ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، ان کو ابھی بول دیا میں نے، میرے ناظرین کو میں عرض کر رہا ہوں، میرے محترم ناظرین کو میں عرض کر رہا ہوں کہ پلیز میری بات کو غور کرو۔ تماشا دکھانے والا تماشا کب دکھاتا ہے؟ جب تماشائی ہوں۔ جب تماشائی نہیں ہوں گے تو تماشا دکھائے گا کس کو؟ اب دیکھتے کیوں یار؟ ابھی آپ دیکھیں اس وقت میری بات وہی سن رہا ہے جو مدنی چینل پر ہے، ڈیفینیٹ کوئی اس کے علاوہ کوئی تو سن نہیں رہا۔ اس وقت جو آپ سن رہے مدنی چینل پر ہیں، فار ایگزامپل ابھی آپ بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مدنی چینل کورس سے شروع ہوں گے، کنٹینیو چلتا رہے گا، 24 آور ہے، ڈبل 12 گھنٹے چلتا ہے مدنی چینل، نیور سلپ، ٹھیک ہے؟ اور یہ کچھ نہ کچھ آپ کو برکتیں اور رحمتیں نیکی کی دعوت لٹاتا رہتا ہے۔ اب آپ جیسے یہ سلسلہ ختم ہوا کیا ہوگا؟ یہ بٹن دبائیں گے، ادھر کیا آ رہا ہے؟ اب آپ کہاں پر رکو گے؟ آپ دیکھیں میں وہ اندر آ کیا رہا ہے نا، اس میں تبصرہ بھی میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ اندر کیا آ رہا ہے میں اس میں تبصرہ نہیں کر رہا، میں اس میں صرف آپ کے اور میرے کردار کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ خواہ آپ نیٹ پر بیٹھے ہیں، خواہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، دونوں طرف آپ اپنے فنگرز پر کام کر رہے ہیں۔ فنگر یہ گائیڈ لائن لے رہی ہے آپ کے دماغ سے، آپ کا دماغ جس طرف جا رہا ہے، آپ کا دل جس طرف جا رہا ہے، یہ فنگر اس طرف جا رہی ہے۔ آپ کے دماغ نے، آپ کے دل نے جہاں کہا رک جا، وہ رک گئی۔ کس پہ رکی؟ جہاں دل کی خواہش تھی، جہاں آپ کی اپنی خواہش، جہاں آپ کا اپنا مزاج تھا، جہاں آپ کی اپنی سوچ گئی وہاں آپ رک گئے۔ آپ کی سوچ کہاں رکی؟ کسی ناچ گانے پہ رکی، کسی موسیقی پر رکی، کسی فحشی پر رکی، کسی بے پردہ عورت کو دیکھنے پر رک گئی، کس چیز پر آپ کی رکی؟ اس وقت آپ کے اوپر کیا پریشر ہے؟ اس وقت کون گن لے کر آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے کہ یہ دیکھو ورنہ میں تم کو شوٹ کر دوں گا؟ کیا چیز ہے وہ؟ آپ مانو اس چیز کو، یہ محض میری سوچ کی، میرے کردار کی، میرے مزاج کی گندگی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ آپ کو الحمدللہ یہ سے سعادت حاصل ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ کر مدنی چینل پر ہیں، لیکن وہ طبقہ جو مدنی چینل پر بھی نہیں ہے، جو ابھی مجھے نہیں دیکھ رہا، مجھے نہیں سن رہا، نہ مدنی چینل کا کوئی سلسلہ دیکھ رہا ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں اتنی تیزی کے ساتھ یہ جو
برائیاں پھیل رہی ہیں میڈیا کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، میگزینس کے ذریعے، ناولوں کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، طرح طرح کی چیزوں کے ذریعے جو اتنی بے حیائیاں اور عریانی اور مطلب کہ خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں جو ابھرتی جا رہی ہیں، اور میں طرح طرح کے میں ایشوز سن رہا ہوں اس وقت. دیکھیں میری انفارمیشنز ہیں، جہاں جہاں میری انفارمیشن غلط ہو وہاں آپ بالکل کال کر کے، میسج کر کے، میل کر آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب جو انفارمیشن ہے جناب وہ مطلب کہ وہ ایبیوزمنٹ ٹائپ کی اور جسمانی تشدد ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں جناب، اس پر پروگرام ہو رہے ہیں، اس پر سلسلے ہو رہے ہیں، اس پر لوگوں کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے، اور اس کو روک تھام کے لیے اس کی ڈسکشن کی جا رہی ہے جناب. بچوں کو اویئرنیس دی جائے. کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو اویئرنیس دی جائے کہ جناب یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ جنسی تشدد کیا ہے، جسمانی تشدد کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ بچوں یہ رکو، یہ کرو. یہ ساری انفارمیشن جو مجھے ملی ہے میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ سکھائیں گے، سکھانے کے بعد ان کو دکھا کیا رہے ہیں آپ؟ وہ چیزیں جس چیز سے اس کو رکنا ہے وہ تو رکنے کے لیے تو آپ نے کو بند باندھا نہیں ہے. آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ بیٹا یہ سیلاب آئے گا تو سیلاب سے یوں بچنا. آپ نے یہ بتا دیا اپنے بچے کو، آپ نے خود کو یہ سمجھا دیا کہ سیلاب آئے گا، سیلاب سے یوں بچنا. مگر اس سیلاب کے آنے کے لیے آپ نے کو بند باندھا. سیلاب تو اس کے بعد آنے دے رہے ہیں نا، اس کو تو آپ نے بہنے کے لیے سیلاب اور پانی کے اندر ڈال کے رکھا ہوا ہے آپ نے، اور انتظار کرے کہ جب بھی طوفان اٹھے گا، جب بھی موج اٹھے گی میرے کو سکھا دیا کہ جناب یوں کرنا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. آپ اسے وہاں سے نکالیں نا. آپ کیچڑ میں پڑ جانے کے وقت کس طرح اپنے آپ کو کیچڑ کے چھینٹوں سے بچانا ہے آپ اس کی تربیت تو کر رہے ہیں، لیکن کیچڑ سے تو نکالیں. اتفاق کی طور پر خدا نہ خواستہ اگر یہ قوم، یہ نسل، یہ بچہ یا آپ یا جو بھی کیچڑ میں خدا نہ خواستہ پڑ گیا، اب اس وقت اس نے اس کیچڑ سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، کیسے بچانا ہے، یہ اویئرنیس دینا، یہ تعلیم دینا، یہ ایجوکیٹ کرنا، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن کیچڑ سے نکالے تو صحیح نا اس کو. کیچڑ میں رکھ کر آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہے سب کیا ہے. جب مجھے ساری باتیں پتہ چلتی تو میں یہی سوچتا ہوں کہ آخر قوم کیوں اپنی منطق اور اپنی لاجک لے کر آئی ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ایک معاشرے میں برائی پھیلی. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس برائی کے متعلق، حدیث کیا کہ اس برائی کے متعلق، صحابہ کیا کہ برائی کے متعلق، اس کے اوپر اسٹڈی تو کریں. آپ کو دنیا نے کتابیں لکھ کر دے دی جناب انگریزی کے اندر، جناب یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ ہے، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں ملک کا فلسفر ہے، فلاں ملک کا پروفیسر ہے، فلاں ملک کا لیکچرر ہے، فلاں یونیورسٹی کی ڈگری لی ہوئی ہے، اس نے یوں لی ہے، اس نے جناب اس کو یوں تبصرہ کیا، اس نے اس کے اوپر یوں گائیڈ لائن دی ہے، اس نے کہا جناب یوں ہونا چاہیے. تو دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر اس چیز کو، جس کو بولتے ہوئے مجھے حیا اور شرم آ رہی ہے، اس چیز کو ایجوکیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، بڑوں کو بڑے بتا رہے ہیں. ایون کے اسٹوڈنٹ، میل اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں، فیمیل ٹیچر ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہے. یار واٹ از دس؟ کیا بے حیائی کی بات ہے یہ! کتنی مطلب عجیب و غریب چیز ہے کہ نوجوان اسٹوڈنٹ اور ایک ایلڈر مطلب ایڈولٹ اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوئے اور ان کے سامنے ایک نوجوان، ایک جوان ٹیچر ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر. سامنے جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک ینگ سر، ایک ینگ ٹیچر ان کو ایجوکیٹ کر رہے اس ٹاپک کے اوپر، جس کا اشارہ ہر ذی شعور اس مدنی چینل میں بیٹھا مجھے سمجھ سکتا ہے. خود اس طوفان کو ابھارنے کے وہ مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، کہتے طوفان سے بچنا ہے. اب یہ ہمارا جو سیلاب آیا تھا، یہ تو بات مانتے ہیں نا کہ سیلاب کو روکنے کے لیے بند باندھنا پڑتا ہے. یہ بے حیائی کا سیلاب جو آیا ہے، یہ موسیقی کا جو سیلاب آ رہا ہے، یہ اوریانی کا سیلاب آ رہا ہے، اس کے لیے بند کیا باندھا ہم نے؟ اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے محلوں کے اندر. یہی بند تو دعوت اسلامی بندوا رہی ہے آپ کو کہ باندھیں اس کو، اپنے گھر کے اندر باندھیں، شادی بیاہ کے معاملے میں باندھیں، اپنی بیٹیوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں. ہماری زندگی جو گزرتی تھی گزر گئی، جو گزرنی ہے اس کو بھی ہم نے اچھی گزارنی ہے. اس نسل کو بچائیں. میں نے کہا نا بچپن سے ہی بچے کو آپ نے موسیقی کے کھلونے لا کر دیے ہیں، میوزک سے اس کو بچپن سے ہی رغبت ہو گئی ہے. وہ ٹویسٹ کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں. لوگوں کو بتائیں میرا بچہ ٹویسٹ کر رہا ہے، آپ کو خوشی کی ہوئی ہے ٹویسٹ کرتے ہوئے. فلاں ایکٹر کی طرح بولتا ہے، فلاں ہیرو کی طرح بولتا ہے، میری بیٹی فلاں ہیروئن کی طرح مطلب کہ اپنے آپ کو لے کر چلتی ہے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟
کیا مسلمان کو یہ انداز زیب دیتا ہے؟ اسلام میں پورے قرآن پاک کی آیت ہے نا، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو، اسلام میں پورے داخل ہو، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، مکمل داخل ہو جائیں۔ میرا رب فرماتا ہے، آپ کا میرا اللہ فرما رہا ہے، رب کا قرآن فرما رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں نے تلاوت کی ہے، اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں۔ جو کہتا ہے اسلام وہ کریں، جو جسے رکنے کہتا ہے اسے رک جائیں۔ اسی میں عافیت ہے، یہی پروٹیکشن ہے، یہی تحفظ ہے۔ اور جو اس طرح کے کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، جو اس طرح کے وہ معاملات کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کی غذا چاہیے تو نماز پڑھیں، روح کی غذا چاہیے تو روزے رکھیں، روح کی غذا چاہیے سچ بولیں نا، روح کی غذا اس میں ہے۔ اتنا جھوٹ بولیں گے یہ بھی جھوٹ ہو گیا کہ موسیقی روح کی غذا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ فرمائے اس موسیقی سے۔ میں سمجھ رہا ہوں، میں دوبارہ عرض کر دوں، اتنا یہ مرض عام ہے، اتنا یہ مرض عام ہے کہ مت پوچھے بات۔ یقیناً میں ابھی آپ کو 1-1.5 گھنٹہ یہ گانوں پر بول کر آپ نے سنا ان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جو بچے جو نہیں بچے انہوں نے چلو کوئی ذہن بنا ہوگا تو نیت کی ہوگی، پھر نیت ٹوٹ جائے گی، پھر بہ جائیں گے، یہ سب ہوتا رہے گا۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، توبہ کر لیں فوراً۔ توبہ کے ارکان پورے کریں، توبہ کریں کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے، خالص توبہ کریں، اللہ کے خوف سے توبہ کریں، خالص اللہ کے خوف سے توبہ کریں۔ ایک تو یہ نہ کہ جناب میں یہ کروں گا تو جناب یوں نقصان ہو جائے گا، یہ غلطی ہو جائے گی۔ اگر مطلب کہ رب سے محبت کا تقاضا یہ ہے، کامل کی بات کر رہا ہوں، کامل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری غلطی پر میں یہ نہ دیکھوں کہ میرا یہ نقصان ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا، بے عزتی ہو جائے گی، یہ سب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب یہ سب چیزیں ہوں گی، مگر اگر کامل ایمان کی، کامل مومن کی اور ایک کاملیت کی بات کروں تو نظر اس رب کی محبت، اس رب کی محبت کا جو کامل تقاضا وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے رہوں گا، رب ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ ناراض ہو جائے گا تو مجھے بیان نہیں کرنے دے گا، یہ ناراض ہو جائے گا تو میں چینل پہ نہیں آ سکوں گا، یہ ناراض ہو جائے گا تو میرا منصب چلا جائے گا۔ اب ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے تو میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے اس سے محبت بہت ہے نا تو مجھے ان چیزوں کی کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ میرا رہتا ہے کہ نہیں رہتا، میں یہی چاہوں گا یار یہ میرے سے ناراض نہیں ہو، میں اس کو راضی رکھوں۔ تو محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ توبہ کرے کہ میری غلطی سے میرا رب ناراض ہو گیا، میرے رب کی نافرمانی کی، میرا رب ناراض ہو گیا۔ اللہ ناراض ہو جاتا جب اس کی نافرمانی کریں گے تو اب میں اللہ کو راضی کروں، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ خطا کی، غلطی کی، شیطان ساتھ لگا ہے، نفس ساتھ لگی ہوئی ہے، شیطان کو مہلت ملی ہوئی ہے بہکانے کی، وہ بہکاتا رہتا ہے، وہ راستے میں رو اٹکاتا رہتا ہے، اور پھر جو واقعتاً شیطان کے خلاف جنگ چھڑا ہوا ہوتا ہے، شیطان کے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے کہ مت کرو مت کرو، یہ شیطان ہے، یہ یوں کرتا ہے، تو ظاہر شیطان اب اس کے اوپر بھی ماں لشکر حملہ کرتا ہے نا، اس کو زیادہ ڈبونے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اس کو ڈبو دوں کہ یہ کئیوں کو بچانے کے لیے چلا ہوا ہے، اس کو زیادہ بچنا پڑے گا۔ جس نے جنگ چھیڑ دی ہے اس کو زیادہ محتاط ہونا ہے، جس نے اعلان جنگ کر دیا ہے اس کو زیادہ پریکاشن ہونا پڑے گا، اس کو زیادہ اپنے ساتھ مطلب کہ وہ پروٹیکشن کرنی پڑے گی۔ اور پروٹیکشن کیا ہے شیطان سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا کہ تو ان کو نہیں بہکا سکتا جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی صحبت، اللہ تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کو شیطان سے بچاتا ہے اس طرف چلے جائیں اور پھر اس سے پناہ مانگے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان یہ ایسا دشمن ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، شیطان نظر نہیں آتا۔ اب جو دشمن نظر ہی نہیں آ رہا اسے بچیں گے کیسے؟ اب دشمن کو میں نظر آ رہا ہوں، مجھے دشمن نظر نہیں آ رہا کہ مجھے حملہ کہاں سے کرے گا؟ یہ کتنی خطرناک سی بات ہے یار کہ مجھے نظر نہیں آ رہا دشمن مجھے حملہ کہاں سے کرے گا، دشمن کو میں نظر آ رہا ہوں، اوپن ٹارگیٹ، بالکل اوپن ٹارگیٹ ہے، مجھے دشمن کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے حملہ کرے گا۔ اب میری بچنے کی صورت کیا؟ میں اس کی پناہ میں آ جاؤں جس سے شیطان چپتا نہیں ہے، نہیں چپ سکتا۔ میرے رب سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے، کون سی شے چھپی ہوئی ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم اللہ کی پناہ مانگتے شیطان سے. اللہ پناہ دینے والا شیطان سے. یہ مردود ہے, یہ مکار ہے, یہی گانے باجے موسیقیوں کو پھیلا رہا ہے, نفاق پیدا کر رہا ہے, جھگڑے پیدا کر رہا ہے, شراب, جوا, رشوت, سود, بدکاریاں, جھوٹ, دھوکہ, خیانت, قتل و غارت گیری, ظلم, تشدد, کیا کیا برائیاں ہیں. یہ شیطان کے ہتھیار ہیں, شیطان کے مکر و فریب ہیں. کسی میں اس کو پھنسا دے, کسی میں مجھے پھنسا دے, کسی میں اس کو پھنسا, کسی میں اس کو, جو جہاں جو پھنسا اس کو پھنسا دیا. کسی کو ماں باپ کی نافرمانی میں پھنسا دیا, تو کسی کو بیوی پر ظلم کرنے پھنسا دیا, کسی کو بچوں کی غیر شرعی تربیت کرنے میں پھنسا دیا. جہاں سمجھ میں آیا شیطان پھنساتا جا رہا ہے. اتنے پھنسانے کے اس کے بعد راستے ہیں کہ مت پوچھو بات. ہمیں بچنا ہے اس سے. اور یہ بات مطلب اس کو اگر آپ یوں لیں تو یہ کتنی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے کہ ہم مطلب مصروف ہیں, فارغ نہیں ہیں. یہ لائف لائک فائٹنگ, ہماری فائٹنگ ہے, شیطان کے ساتھ لڑائی ہے. ہم رنگ کے اندر ہے, دنیا ایک رنگ ہے, ہمارے مد مقابل شیطان ہے, وہ ہم سے لڑ رہا ہے. 2 ہاتھ یہ مارتا تھا, یار 2 ہاتھ آپ بھی تو مارو یار, کب تک گرتے رہو گے یار. جب دیکھو ہارتے, جب دیکھو ہارتے, جب دیکھو 2 ہاتھ مارتے سیدھا زمین میں دھس جاتے ہیں. کھڑے ہو بھائی, اٹھو اور لڑو اس مرد شیطان کے ساتھ. اگر 2 ہاتھ یہ مارتا ہے تو 2 ہاتھ آپ بھی تو مارو نا اس کو. اگر اس نے آپ کو بہکایا تو بولو میں بھی بچوں گا اور میرے بھائی کو بھی بچاؤں گا. میں آئے نا میدان میں لڑائی ہوں, خالی بولے تو رہے ہاں ہاں اب کی مار کے دیکھ, وہ اب کی بھی مارتا ہے, اب کی مار کے دیکھ, وہ اب کی بھی مارتا ہے. ارے بھائی آپ مارو نا, آپ ہو نا میدان کے اندر, مرد بنو, کب تک بزدل بنے رہو گے. قرآن کہتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور مردود بدبخت کہتا ہے میرے رب کو کہ تو نے مجھے بہکایا, معاذ اللہ. بدبخت کہتا ہے, اس کا قول قرآن نے نقل کیا, تو نے مجھے بہکایا ہے, میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. بالخصوص ان کا ذکر کرتا قرآن, ان کو بہکاؤں گا جو تیرے راستے پر چلتے ہیں. قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا بیان موجود ہے کہ جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں نا, میں ان کو بہکاؤں گا. ان کے وسوسے ڈالے گا, ان کے دائیں سے, ان کے بائیں سے, ان کے آگے سے, پیچھے سے بہکائے گا. یہ شیطان کو کھلا اعلان ہے کہ میں اس طرح تیرے بندوں سے دشمنی کروں گا, تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. مگر رب کی کرم نوازی دیکھو, رب فرماتا ہے کہ تو میرے ان بندوں کو نہیں بہکا سکتا جن کو میں نے چن لیا ہے. یہ میرے چنے ہوئے بندے ہیں. تو اس کا کھلا چیلنج ہے یار میرے اسلامی بھائیوں, چھوڑو یہ موسیقی. یہ بھی اس کا ایک داؤ ہے جو پڑ گیا اور اپنے گئے. رشوت بھی اس کا داؤ ہے, اس کے داؤ کو پہچانو. یہ دشمن ہے, دشمن کے داؤ کو پہچانو, اس کے حملوں کو پہچانو. یہ کہاں سے حملہ کرتا ہے, یہ بے پردگی سے حملہ کرتا ہے. یہ نظروں کو اٹھا کر حملہ کرتا ہے کہ دیکھ سامنے کیا ہے, دیکھتے ہیں اور دیکھ جاتے ہیں. یہ شرابیوں کی صحبت پہ لا کر حملے کرواتے ہیں, اپنے بولتے ہیں میرے کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک دن شرابی بن جاتے ہیں. یہ جواریوں کے لیے لا کر حملہ کرتا ہے, کچھ نہیں ہوگا, ایک دن جواری بن جاتے ہیں. اس کی چالوں کو پہچانو. اور اس کا مطلب کہ اتنا مکار چال یہ بے پردگی ہے. اے اسلامی بہنوں, تمہیں یوز کر رہا شیطان, تم استعمال ہو رہی ہو اور کثرت کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو شیطان کے ساتھ. آؤ شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرے, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. اللہ مجھے بچا کر رکھے, میرے لیے دعا کریں. یہ بھی اعلان کرتا ہوں تو یہ زیادہ اس کو اکساتا ہوں, اور یہ مایوس نہیں ہوتا. بدبخت مردود مایوس نہیں ہوتا. یہ زندگی کی آخری سانس تک ایمان لوٹنے پر لگا ہوتا ہے, مایوس نہیں ہوتا. لیکن میں کمزور ہوں, میری نسبت کمزور نہیں ہے. الحمدللہ میری نسبت کمزور نہیں ہے. میرا پیر بہت طاقتور ہے, میرا پیر بہت مضبوط ہے, میرے پیر کا پیر بہت مضبوط ہے, اس کا پیر بہت مضبوط ہے, اس کا پیر بہت مضبوط ہے. یہاں تک کہ میری نسبت میرے آقا سے ملتی ہے. میں امتی ہوں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. کیسے آقاؤں کا بندہ, کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. تو یہ نسبت مضبوط ہے, مطلب یوں تعلق مدینہ مدینہ یار. ہاں تو اپنے مطلب کہ یوں نہیں, تھوڑا مطلب مضبوط رہو اور میدان میں آؤ یار. اور اس موسیقی کے خلاف کچھ آ جاؤ بھائی,
بہت زیادہ موسیقی بڑھ گئی ہے. کچھ آپ نیت کریں کہ میں مطلب کہ اگر ایسی نیت ہو تو آپ ہمیں کال کریں کہ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ میں انفرادی کوشش کر فلاں اتنے موبائل فونوں سے میوزیکل ٹیون ختم کرواؤں گا. کسی کے گانے ابھی مجھے وہ ہمارے مبلک بتا رہے تھے وہ کسی ملک کے اندر گئے. دیکھو یار آپ حیرت کریں یار, کسی ملک کے اندر گئے قافلے کے اندر بیرون ملک, تو جب وہ ٹیکسی میں بیٹھے تو اس میں وہ میوزک بج رہا تھا. تو جیسے کسی نے کہا کہ ہمارے صاحب نے میوزک بند کر دو تو ٹیکسی ڈرائیور لڑ پڑا. ہاں لڑ پڑا. بتائیے کہاں بچو گے, کدھر جاؤ گے, کیا بات ہوئی؟ ارے بتاؤ اس کو کون سمجھانے بیٹھے گا؟ ارے بھائی تو شراب کے کرایہ دے رہے بند کر دو نا بھائی. تو بات بند نہیں کرتے تھے. ہم بھی بیرون ملک کبھی ٹیکسی میں بیٹھنے کا ہوا ہے تو ٹیکسی تو وہ لگا کے رکھے گا میوزک ریڈیو میں یا جو بھی گانے وغیرہ ہو, بولو بند کر دو تو بند کر دیتا ہے. وہ لڑ پڑا. یہ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ہمارے اسلام بھائی نے بتایا. اسلام بھائی کا واقعہ ہے کہ وہ جہاز میں گئے, سننے جیسا واقعہ, لطیف بھائی بالکل چٹکلا ہے. ہاں تو وہ جہاز میں بیٹھے تو اتفاق سے ان کی جو سیٹ تھی وہ عورت کے ساتھ تھی. اب عورتوں کے ساتھ مردوں کی سیٹ ہو رہا تو عورتوں کو فرق نہیں پڑتا. وہ ایسے مطلب وہ پہلوان بن کے بیٹھے ہوئے تو اس کو فرق ہی نہیں پڑتا میرے بازو میں کوئی مرد آ کر بیٹھے گا. لیکن اچھا مردوں کو بھی نہیں فرق پڑتا, لڑکے بھی بالکل وہ سب یار آوے گا آوا بگڑا ہوا. لیکن وہ چونکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے تھے تو انہوں نے جب دیکھا کہ یار میری سیٹ عورتوں کے ساتھ ہے تو کہتے کہ میرے آگے جو سیٹ تھی اس پر ایک عورت اکیلے بیٹھی تھی, پیچھے 3 سیٹیں تھیں, 2 عورتیں تھیں, ایک مجھے سیٹ مل گئی تھی. تو میں نے اسٹیورڈ کو کہا جو آدمی ہوتا ہے ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں اور اسٹیورڈ ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے, تو اس کو میں نے کہا کہ اگر پلیز وہ مجھے وہ چینج کر دیں. تو اس نے مبلک کہتا ہے کہ اس نے آگے جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کو ریکویسٹ کی کہ پلیز اگر آپ ان کو آگے دے دیں اور آپ پیچھے آ جائیں تو 3 عورتیں ایک ساتھ ہو جائیں گی, وہ مرد آگے آ جائے گا. وہ کہتا ہے وہ بڑے جہاز میں الجھ پڑی, اس کو مولانا گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو بولو گھر میں بیٹھے, باہر نکلیں گے تو عورتیں تو ہوں گی نا. ارے بھائی وہ کہتا ہے میں تو گلے پڑ گئے, اب میں کروں تو کیا کروں, کدھر بھاگوں. یہ الٹا پیچھے آنے کے وجہ کہنے لگی کہ باہر نکلیں گے تو عورتیں تو ہوں گی. ارے عورتیں ہوں گی تو سمجھا یار. اب وہ بےچارے ممالک کا کیا حال ہوا, وہ جہاز کے عملے والے بھی چپ ہو گئے, وہ بھی منہ بند گئے, میری ہولے تو نہیں سکتے تھے. لیکن الحمدللہ دوسری سیٹ تھی تو ادھر وہ کہہ رہے کہ ترکیب بن گئی, وہ ادھر لیڈی کے ساتھ بیٹھا, اس کے سمجھ میں نہیں آیا نا, نہیں بیٹھتے. ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کئی ایسے عاشقان رسول ہوتے ہیں جو چیز پسند نہیں کرتے. مگر یہ دیکھا ہے لڑکیاں کثرت کے ساتھ ٹریولنگ کر رہی ہیں اس وقت, اکیلی بے پردہ, کثرت کے ساتھ. جو شرعی سفر ہے بغیر محرم کے یہ ناجائز ہے. یہ یاد رکھیے گا. کوئی بھی کہے کہ جناب یوں اب تو جائز ہو گیا, اب جہاز ہو گئے اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا, نیور نیور نیور. جب وہ قصر نماز جو حالات اور معاملات کے اندر جس دور میں نماز قصر رکھی گئی, کیا آج وہ قصر نماز ختم ہو جائیں گی؟ آج بھی قصر ہے. جتنا سفر ہوگا جو شرطوں کو پورا قصر ہی کرنی پڑے گی. بھلے اتنا آرام سے بیٹھا ہوا ہے, وہ اے سی روم میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی تکلیف نہیں اس کو, پھر بھی قصر ہی کرنی پڑے گی اگر وہ شرعی مسافر ہے تو. اسی طرح عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ لوگ کرواتے ہیں. آپ کسی اور روم میں بیٹھے تو ٹکٹ کرا کر اپنی بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہو, جاؤ. لڑکیاں آپ کی بیٹیاں الگ الگ اکیلے سفر کو سوچو یار, ماحول ایسا نہیں ہے, ماحول ایسا نہیں ہے. آپ کی جوان بیوی سفر کرے, آپ کی جوان بیٹی سفر کرے, آپ کو پتہ نہیں کیوں آپ سمجھ نہیں آتی. آپ ایئرپورٹ پر اتر کر اپنی بیوی کو ٹاٹا کر کے چلے گئے, اکیلی جا رہی ہے بھائی, وہ ڈر ور نہیں لگتا یار, ڈرتے نہیں ہے. کچھ وضاحت ہو جائے کہ شرعی سفر مطلب اور پورا موضوع تو اس میں مسافر کی نماز امیل سنت کا رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کریں. وقت اصل میں پورا ہو گیا تو امیل سنت کا رسالہ ہے مسافر کی نماز, یہ نماز کے احکام کے اندر مسافر کی نماز پیج نمبر 298 پر یہ میری انگلی کا جہاں نشان ہے وہاں پر یہ مسافر کی نماز. یہ 12 رسالے اس کے اندر, اس میں ایک رسالہ مسافر کی نماز ہے. اس میں سارے شرعی احکامات اس کے مسافر کے لکھے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ.
اور امیر سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں بھی اسلامی بہنوں کا جو شرعی سفر ہے اس کے بارے میں، محرم کی جو وضاحت ہے اس کے بارے میں، قرآن کی آیات اور روایتیں ثابت کیا ہے. تو بالکل اس غلط فہمی میں، اس خوش فہمی میں یا اس معاملے میں مت رہیے گا. ہم کو مدنی چینل پر ایک ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کا شرعی سفر ہے وہاں آپ بغیر محرم کا سفر نہیں کریں گے. اور سفر اسلامی بہن وہی کرے گی جس سفر کی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے. اپنی مرضی سے بھی سفر نہیں کر سکتی. اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی لاجک سے مت چلے. اسلام نے جس طرح چلنے کا کہا ہے اس طرح چلے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس معاملے میں آپ پلیز ہماری مدد کریں، اور ٹیکسیوں کے اندر، ویگنوں کے اندر، جہاز کے اندر، اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر، یہاں وہاں، ٹیکسیوں میں، ہر جگہ پر جہاں جہاں موسیقی نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، حکمت عملی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہے فلاح و کامرانی، نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو کوئی نادانی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، الجھے نہیں، سمجھائیں. نہیں سمجھتا ٹھیک ہے، ہمارے نصیب. طاقت سے بدلنا یہ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم نیکی کی دعوت دیں گے. جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں، جو یہ مطلب کہ لا انفورسمنٹ ان کے یہاں ہوتی ہے. ہم عوام ہیں، ہم نیکی کی دعوت دینے والے داعی ہیں. ہمارا کام لوگوں تک نیکی کی دعوت دے دینا ہے. ہمارا امیر سنت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. تبلیغ کہتے ہی پہنچانے کو ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے. اب وہ نہیں مانتا تو ہم کو لڑیں گے. تو جب کوئی اگر چین، سونے کی چین بلا حاجت شرعی اگر مرد نے پہنی ہوئی ہے تو کیا توڑ کے پھینک دو؟ کیا اتارتا کہ نہیں؟ سمجھائیں گے کہ بھائی یہ نہیں بنو، اللہ نہ کرے اگر یہ قیامت کے دن آگ بن گیا تو کیا کرو گے؟ جہنم کی آگ. بس گانے مت سنو. قیامت کے دن کان میں پگھلا ہوا مرنے کے بعد سیسا انڈیلا گیا کیا کرو گے؟ کان میں کیل ٹھوکے گئے تو کیا کرو گے یار؟ مت دیکھو، بدنگاہی مت کرو، نظروں کی حفاظت کرو. اگر آنکھ میں آگ بھر دی گئی تو کیا کرو گے؟ سرما ڈالتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے، کان صاف کرتے ہوئے تو ڈر لگتا ہے. تھوڑا سا کان صاف کرو، آ کر کے آواز نکلتی ہے. تھوڑی روئی اندر چلی جاتی تو آواز نکلتی. کیل ٹھوکی جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ سرما لگاتے اتنی احتیاط کیا تھا. ماں سرما لگاتی ہے، محبت شفیق ماں سرما لگاتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مطلب کہ سلائی کان میں، آنکھ میں چبھ نہ جائے. خوف آتا ہے. جو واقعی عذاب ہی دیا جائے گا اور عذاب کے طور پر ہی آنکھ میں آگ ڈالی جائے گی، اس وقت اس آگ کا عالم اور اس وقت شدت کا عالم کیا ہوگا؟ آنکھ تو ہلکا سا مرچی کا ذرہ برداشت نہیں کر سکتی، اتنی نازک آنکھ ہوتی ہے. یہ آنکھ ابھی دنیا میں لذت مل رہی ہے، چلے یہ گانے کی لذت مل رہی ہے، سننے کی، دیکھنے کی لذت مل رہی ہے، چھونے کی لذت مل رہی ہے. یہ ساری لذتیں اپنی جگہ پر ہے، مگر ان لذتوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹ گئے. توبہ کر لیجئے، رجوع کر لیجئے. ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں ہیں. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے، شیطان کو مہلت دی ہے بہکانے کی، مگر اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کیے. اللہ غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب بندہ اس کی طرف خالص اس کے لیے توبہ کرتا ہے، رجوع لاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اللہ بندے کو جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے کس نیت کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے. اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس رب کی بارگاہ میں کون فریب کر سکتا ہے؟ وہ سب جانتا ہے. اس کی توبہ کرتے وقت کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے واقعی منانے کے لیے کر رہا ہے. میرا رب سب جانتا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر. اے رب کریم، ہمیں آج تک جتنے بھی گناہ کیے اللہ سب معاف کر. یا اللہ، گناہ کی عادت پڑ گئی، بلکہ گناہ کی عادت مولا پختہ ہوتی جا رہی ہے. شیطان کا زور بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے. کتنا ایمان کمزور ہو رہا ہے مولا، اسی قدر شیطان دبوچ رہا ہے. کہ اللہ تو ہمیں بچا دے. تو ہم بہت کمزور ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں. تیری قسم تیرے محتاج ہیں. تو بچائے تو بچ سکتے ہیں. اللہ تو ہمیں نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے تو بچا. اللہ موسیقی نے ہمارے اطراف کو گھیرا ہوا ہے، گانوں نے ہمارے اطراف کو گھیرا ہوا ہے، گانے باجے والوں نے ہمارے اطراف کو گھیرا ہوا ہے. تیرے حبیب کے یہ امتی موسیقی کی طرف بڑھتے جا تو کان میں لگا کر سو رہا. اللہ تیری نافرمانی کرتے کرتے کان میں گانے لگا کر سو گیا. مولا
کوئی بس میں بیٹھا ہوا ہے گانے سن رہا ہے مولا، کوئی کہاں بیٹھا گانے سن رہا ہے. اللہ گانے موسیقی تیرے حبیب نے جس چیز سے منع کیا، تو نے جس چیز سے منع کیا، مولا پڑ گئے ان چیزوں میں. ہمیں وہ احساس طاقت جو تیری بارگاہ میں قبول ہو. بچنے کی تو توفیق دے، بچنے کے تو انتظام فرما مولا، بچنے کے تو اسباب فرما مولا. ہم میں ہمت دے، ہم میں ہمت دے، ہم میں طاقت دے، ہمارا ایمان کامل کر. ہمارے سامنے گناہ کھڑا ہو جائے مگر مولا ہم اس کی طرف نظر نہ کریں. اللہ تجھے میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم مولا تعالیٰ وجل کریم کا واسطہ. یا اللہ تجھے میرے پیر و مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واسطہ. یا اللہ گانوں سے بچا، موسیقی سے بچا. یا اللہ جو اس موسیقی کو گانے بازوں کو اپنی روزی کا ذریعہ بنا کر بیٹھے اللہ ان کو بھی ہدایت دے. یا اللہ سب کو ہدایت دے. اللہ ہمارے حال پر رحم کر. اللہ ہمارے گھروں سے، ہمارے در و دیوار سے تیرے حبیب کے ذکر کی آواز آئے. اللہ موسیقی کی آواز ہمارے گھروں سے نہ آئے، ہمارے موبائل سے نہ آئے، ہماری کار سے نہ آئے. اللہ بہت زیادہ اللہ بڑھ گئے. دل ڈوب جاتا ہے، دل ڈوب جاتا ہے مولا. تو قلبوں کو پھیرنے والا ہے. آج اگر ہمارے دل گانوں میں، فلموں میں، بے پردگی میں، موسیقی میں لگے ہوئے ہیں مولا، تو قلبوں کو پھیرنے والا ہے. اللہ تو ہمارا قلب تیری عبادت کی طرف پھیر دے، تیری اطاعت کی طرف پھیر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ تو پھیرنے والا ہے. بندوں کے دل تیرے دست قدرت میں ہے، تو پھیرتا ہے. اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے، ہمیں نیکی پر استقامت دے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب جو موسیقی و بانسری کی آواز سے دور بھاگا کرتے تھے، کان میں انگلیاں مبارک داخل فرما دیا کرتے تھے. اللہ تجھے محبوب کی اس ادا کا واسطہ دیتا ہوں جو میرے آقا نے اپنے کان مبارک میں اپنی مبارک انگلیاں داخل کی. اللہ تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکیزہ مبارک ادا کا واسطہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اس ادا کا واسطہ. یا ارحم الراحمین ہمیں بھی موسیقی سے ایسی نفرت دے، ایسی نفرت دے، ایسی نفرت دے کہ ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. یا ارحم الراحمین کرم کر دے، کرم کر دے. ہماری نہ آواز میں اثر، نہ ہمارے بیان میں اثر، ہم تو خود بے عمل ہیں. اللہ جو باتیں ہم نے تیرے کلام سے، تیرے حبیب کے فرمان کے مطابق کی، اللہ تو ان باتوں کو تیرے بندوں کے دلوں میں اتار دے. تو اتارنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے. تیرے کرم سے، تیرے کرم پر امید ہے. یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم کر، کرم کر دے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب صلوا علی الحبیب. اب آخر میں ایک انتہائی اہم اور سینسیٹیو ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. ہے یہی متعلق یہ موسیقی گانے سے ہی. وہ ہے کہ اب تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ زمانے سے چلا آ رہا ہو. اشعار بتاتے ہیں کہ وہ پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ گانے اور کفری اشعار، اب اس میں اطلاع اتنا بڑھ چکا ہے اس قوم کا کہ اب یہ چونکہ علم بھی نہیں ہے، اب یہ تمیز کرنا ہے کہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یا شعر جو میں بول رہا ہوں گانے کا، اس کا تعلق مطلب یہ ہے کہیں میرے ایمان کو برباد تو نہیں کر رہا. لہٰذا میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے 2-3 اگزامپل میرے پاس رسالے میں لکھی ہوئی ہیں گانے باجے کی ہولناکیوں میں، جو مختلف لوگوں نے دی اور امیر سنت نے پھر اسے لکھا اور لکھ کر اس کا شرعی حکم لیا اور حکم لے کر اسے اپنے رسالے میں تحریر کر دیا. اور لوگ پڑھتے ہوں گے یہ. مثال کے طور پر جیسے ایک شعر اس میں لکھا ہے، پتھر کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا، بڑی بھول ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا. اب اس شعر میں پتھر کے بت کو معاذ اللہ خدا مانا گیا ہے جو کہ صریح کفر ہے. ایک شعر لکھا ہے گانے کا، تجھ کو دی صورت پڑی سی دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. اب کیا اس پہ تبصرہ کروں. اس شعر میں اللہ عز و جل کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے.
جو قطعی اور یقینی کفر ہے. تو ایسے اشعار یہاں میرے پاس لکھے ہوئے تھے. میں آپ کو بتا دوں، اب حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں. معاذ اللہ عز و جل اس شعر میں کہا گیا خدا بھی نہ جانے، یہ بات سری کفر ہے. خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. اس شعر میں معاذ اللہ کم از کم 5 کفریات ہیں. جب دیکھتا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل ہر وقت نہیں دیکھتا. نمبر 2، اس بے حیا کے محبوب کو اللہ نے نہیں بنایا. نمبر 3، کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم. چوتھا، سوچتا ہوگا. اور 5واں، خدا عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالی مکان و سمت سے پاک ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیو، ابھی میں نے کفریات پر مبنی جو چند اشعار نمونتاً پیش کیے، ان میں سے جس نے ایک بھی شعر دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنایا، گایا وہ اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا. اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں. شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی گئی. اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو. مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو. اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے. جس کو یہ شک ہو کہ اس نے یہ شعر، یہ اشعار دلچسپی کے ساتھ گائے، سنے اور پڑھے ہیں یا نہیں، مگر بس یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو وہ بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے. نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے کہ اس میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ نمبر 142 ورے 142 پر جس کو یہ وہم ہو کہ مجھے توبہ کی حاجت نہیں، اس کو تو سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے. اب میں آپ کی خدمت میں نئے سرے سے ایمان لانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں. دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں. مثلا کسی ایک نے کفر بک دیا تو اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروا دی کہ اس کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا ہے جس سے میں اب توبہ کر رہا ہوں. اس طرح توبہ نہیں ہو سکتی. بہرحال جس کفر سے توبہ مقصود ہے اسی وقت مقبول ہوگی جب دل میں اس کفر سے بیزاری ہو. جو کفر سرزد ہو تو اس کا تذکرہ بھی ہو تو بہتر ہے. مثلا گانے کا کہ اس کفریہ مصرے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے، میں اس سے بیزار ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی. اگر یہ یاد نہ ہو کہ کیا کیا کفریت بکے ہیں تو کہیے، یا اللہ عز و جل، مجھ سے آج تک جو کفریات ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں. پھر کلمہ پڑھ لے. اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں. اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کوئی کفر بقا بھی ہے یا نہیں تب بھی توبہ کرنا چاہیے تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لے. امیر سنت مدنی مشورہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ ہی سونے سے قبل 2 رکعت نماز توبہ اور احتیاطی توبہ اور تجدید ایمان کر لینا چاہیے. یاد رکھیے، معاذ اللہ عز و جل، جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا اور عذاب پاتا رہے گا. اب رہا تجدید نکاح، اس کا بھی سن لیں. تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا. اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں. نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. ہاں، با وقت نکاح بطور گواہ 2 مرد مسلمان یا 1 مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے. خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے.
خطبہ یاد نہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کم از کم 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یعنی 30.618 گرام 30.680 گرام یا اس کی رقم مہر واجب ہے. مثلا آپ نے 525 روپے مہر دینے کی نیت کر لی ہے، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ مذکورہ چاندی کی قیمت 525 روپے سے زائد تو نہیں، تو اب کم از کم 2 مسلمان مردوں یا 1 مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتوں کی موجودگی میں آپ عورت سے کہیے کہ میں نے 525 روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا. عورت کہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کر رہے اور مرد کہے میں نے قبول کیا. عورت اگر چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے. آپ کو اگر اس میں بھی 10 قسم کے اگر سوال ہے جو بھی ذہن میں ہو تو آپ دارالفتاء اہل سنت کال کریں. ہمارے یہاں جو فون نمبر آپ کو شرح رہنمائی کے لیے دیا جاتا ہے ان سے پوچھ لیں. اور کسی کو ہم یہ کہنا ہے جناب تم نے یوں کہہ دیا تمہارا یہ ہو گیا، ہم کسی کے اوپر حکم نہ لگائیں. جس پر علماء نے حکم لگایا اس پر حکم لگے گا. تو احتیاطی، کیونکہ اب میں جو یہ ساری باتیں جو بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے، دیکھیں ایک طرف تو یہ گناہ گانے اور موسیقی ہمیں گناہ کی طرف لے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ آج گانا اور موسیقی ہمیں کفر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کو پلیز سمجھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، اور صرف آپ نہ سمجھیں، آپ سمجھانے والے بنیں. باپ بیٹوں کو سمجھے، بیٹے دیکھے تو روک لینا اس کو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے. سب سے پہلے تو آپ کی یہ جو گھر کی جو 4 دیواری ہے، باؤنڈری ہے، آپ کی جو اپنی پریویسیز ہے، اگر آپ واقعی گھر کے سربراہ بڑے ہیں تو آپ کیوں نہیں روک پاتے ان کو؟ جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق جہاں جس طرح کی سختی کا حکم کریں، جہاں پر نرمی کا تو نرمی کریں. خود بھی اپنے آپ کو بچائیں. گھر اپنی اصلاح کی کوشش کرے، بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کی کوشش کرے، جو اس کے سمجھانے کے جو تقاضے ہیں، ادب کا تقاضا اس کی طرح ہر کوئی اصلاح کی کوشش کرے. گانوں کے 35 کفری اشعار، یہ پورا امیر سنت کا بیان اور رسالہ موجود ہے، وہ لیں، مقصد المدینہ سے لے لیں، نیٹ کے اوپر وہ آپ کو مل جائے گا، رسالہ بھی ملے گا، بیان بھی ملے گا، اس کی VCD بھی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو شیطان کے خلاف جو ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس جنگ میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چاہنے والوں کی الصلاۃ والسلام